اے وقت گواہی دے بائی راحت جبین ایپیسوڈ 5۔ فائنل ایگزامز جیسے جیسے نزدیک آ رہے تھے ہر کوئی افراتفری کا شکار ہو رہا تھا۔ افتخار کی شاعری بھی کم ہو گئی تھی۔ شہلا اور آصف کے گروپ نے شاید ابھی کتابیں کھولی تھیں۔ وہ ایک ایک سے نوٹس مانگتے بھی رہے تھے۔ کوئی میتھس میں مصروف تھی، کسی کی اسائنمنٹ ادھوری تھی، عظمیٰ کو اپنی پوزیشن کی فکر لاحق ہو گئی تھی، سو وہ ہمیشہ لائبریری کے کسی نہ کسی کونے میں پائی جاتی۔ پروفیسرز کے لیکچرز کے ساتھ ساتھ نصیحتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ انم کی لاپرواہی کا وہی عالم تھا۔ وہ دن گن گن کر اپنی خالہ کا انتظار کر رہی تھی۔ زارا بھی سنجیدگی سے اسٹڈی میں مصروف تھی۔ عظمیٰ اپنے نوٹس بانٹنے میں لگی رہتی اور انم اس سے لڑنے میں۔ اتنی محنت سے بنائے گئے نوٹس کتنی آسانی سے بانٹ دیتی ہے یہ لڑکی۔ تمہیں بھی تو دیتی ہوں۔ عظمیٰ نے اپنی اینک ٹھیک کی۔ میں تو خیر تمہاری سہیلی ہوں۔ اس نے ڈٹائی سے کندھے اچکائے۔ ہاں، اپنے پاس ڈھیر جمع کیا ہے، کبھی انہیں پڑھنے کی زحمت بھی کر لیا کرو۔ زارا نے ڈانٹا۔ پاس ہونا ہے نا، ہو جاؤں گی۔ اس نے لاپرواہی سے کہہ کر میز پر ہاتھ مارا اور چھوٹے کو بلا کر چائے کا کہنے لگی۔ پھر دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے ان کی طرف پلٹی۔ یار، سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، زارا نے تائید کی تو وہ عظمیٰ سے پوچھنے لگی، تمہاری امی نے ابھی تک بیسن نہیں بنایا؟ ابھی تو نہیں بنایا۔ بنایا تو مجھے ضرور بھجوانا۔ پھر زارا سے کہنے لگی، عظمیٰ کی امی بیسن بہت مزے کا بناتی ہیں، کچھ ہاتھ پیر خود بھی ہلا لیا کرو۔ ہلاتی تو ہوں، مگر صرف دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خالہ جلد آ جائیں۔ ویسے زارا، عظمیٰ مجھے لگتا ہے خالہ کی نیت خراب ہو گئی ہے، تبھی تو اب منگنی کا ذکر بھی نہیں کر رہی۔ وہ بے حد تشویش سے کہہ رہی تھی، تبھی افتخار ان کے پاس آ گیا۔ اور سنائیں، کیا حال چال ہے؟ خالی کرسی کی پشت پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے اس نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ ہمارے حال تو ٹھیک ہیں، مگر تم آج کل کچھ موڈ میں نہیں لگتے۔ زارا نے مسکراتی نگاہوں سے عظمیٰ کو دیکھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ 2 سال یونیورسٹی میں یوں ہی گزار دیے، اب تھوڑا پڑھنے بھی دیں۔ زارا بی اگر کوئی پرابلم ہو تو عظمیٰ کے پاس کافی اچھے نوٹس ہیں، سب کو دے دیتی ہے۔ انم نے فوراً آفر کی۔ عظمیٰ نے اسے بری طرح گھورا تھا۔ افتخار کی آنکھوں میں تبسم جاگا۔ ہمیں یہ سب میں شامل ہی کہاں کرتی ہیں؟ اور سنائیں عظمیٰ بی بی، ابا جی کا کیا حال ہے؟ وہ فوراً ہی لہجہ بدل کر پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، عظمیٰ نے جزبز ہو کر جواب دیا۔ میرا سلام کہیے گا۔ چلیں اب؟ افتخار کی بات نظر انداز کر کے اس نے زارا کو دیکھا۔ نہیں جی، بیٹھیں آپ لوگ، میں چلا جاتا ہوں۔ اس کا لہجہ ہی ایسا ہوتا تھا کہ عظمیٰ پزل ہو جاتی تھی۔ کیا بدتمیزی تھی یہ؟ افتخار کے جانے کے بعد وہ انم پر برس پڑی۔ بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ سب کی طرح وہ بھی کلاس فیلو ہے، وہ نوٹس لے لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یا پھر تم اسے سب میں؟ انم کے لہجے میں شرارت تھی۔ انتہائی ڈھیٹ ہو تم۔ عظمیٰ نے بری طرح چڑ کر اس کی بات کاٹی۔ چائے آ گئی ہے، اب لڑنے مت بیٹھ جانا۔ زارا نے ٹوکا تو عظمیٰ نے سر جھٹک کر چائے کا کپ اپنی طرف کھسکایا۔ دوسری طرف افتخار کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھما کر کسی نے نظم کی فرمائش کر دی تھی۔ وہ بیٹھا نہیں تھا، یوں ہی ایک ہاتھ میں کپ تھامے دوسرا آصف کی کرسی پر ٹکائے کچھ لمحے سوچتا رہا۔ پھر اس کی گمبھیر جاندار آواز کیفیٹیریا کی گرم فضا میں گونجتی ہر آواز پر غالب آ گئی۔ وہ قتیل شفائی کی نظم اکھیاں جھوٹ نہ بولیں سنا رہا تھا۔ پہلے دل کا حال کہیں، پھر اپنے بھید بھی کھولیں، اکھیاں جھوٹ نہ بولیں۔ ان پہ گزری جیسی جیسی، بات کریں تو ویسی ویسی، روتے روتے کبھی ہنسیں، کبھی ہنستے ہنستے رو لیں، اکھیاں جھوٹ نہ بولیں۔ بھید چھپائیں جب یہ کوئی، لگتی ہیں کچھ کھوئی کھوئی، لیکن پلک جھپک میں پھر یہ پیار کی راہ پہ ہو لیں، اکھیاں جھوٹ نہ بولیں۔ کاجل کے سنگ بہتے بہتے تھک جائیں سچ کہتے کہتے، سیج بچھا کر سپنوں کی تب تھوڑی دیر کو سو لیں، اکھیاں جھوٹ نہ بولیں۔ ایک پل کو تو عظمیٰ بھی تھمسی گئی تھی۔ وہ براہ راست کچھ نہیں کہتا تھا، مگر اس کا متبسم گمبھیر لہجہ اسے ہمیشہ ڈسٹرب کر دیتا۔ انم دھیرے سے کھنکھاری تھی۔
عظما نے تیزی سے چائے ختم کی، پھر بنا کسی کی طرف دیکھے بولی، چلیں لیکچر شروع ہونے والا ہے۔ انم نے زارا کے گھورنے پر بمشکل خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ واپسی پر پارکنگ میں اسے زین مل گیا۔ تم آج یونیورسٹی آئے تھے؟ زارا نے بے حد حیرت سے پوچھا۔ زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ ظاہر ہے تبھی تو یہاں نظر آ رہا ہوں۔ سارا دن کہیں دیکھا نہیں تھا، میں سوچ رہی تھی تمہیں گھر جا کر فون کروں گی۔ زارا نے جرسی کی جیب ٹٹول کر گاڑی کی چابی نکالی۔ آپ گھر کیوں نہیں آئیں؟ زین نے بے اختیار شکوہ کیا۔ تم نے مس کیا؟ بہت، وہ ایمانداری سے بولا۔ تم نے خود ہی تو منع کیا تھا۔ زارا نے اطمینان سے کہا تو وہ جھنجھلا گیا۔ وہ تو میں غصے میں بول گیا تھا، اور پھپھو بھی نہیں آئیں۔ میں نے انہیں منع کر دیا تھا۔ آپ نے؟ مگر کیوں؟ زارا نے قدرے حیرت سے اس کا جھنجھلانا دیکھا۔ زین، یا تو تم کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو، یا پھر جو کچھ کہتے ہو اس پر قائم رہا کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس میں آپ لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ آپ اور پھپھو 2 دن تک نہیں آئیں، میں انتظار کرتا رہا، پھر مجھے لگا میں اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی بھی نہیں میرا۔ آپ کیوں نہیں میری مدد کرتی؟ وہ پھر سے ڈبل مائنڈڈ ہو رہا تھا، پھر سے وہی اضطراب اس کے لب و لہجے میں اتر آیا تھا جو زارا کو ہمیشہ تکلیف دیتا تھا۔ کروں گی، ضرور تمہاری مدد کروں گی، مگر اس وقت تم سیدھے گھر جاؤ، کھانا کھاؤ، کافی پیو اور آرام کرو۔ آپ آج بھی نہیں آئیں گی؟ اس نے شکوہ کنہ نگاہوں سے زارا کو دیکھا۔ ایک پل کو وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ آج تائی جان کو آنا تھا، شاید وہ آ بھی چکی ہوں گی اور اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، مگر وہ یہ زین سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ آج گھر میں کچھ کام ہے مجھے، مگر میں کل ضرور آؤں گی۔ اوکے۔ حسب معمول وہ فوراً ہی مان گیا تھا، اور زارا تب تک وہیں کھڑی رہی جب تک اس کی بائک نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ پھر سر جھٹک کر لاک کھولنے لگی۔ رضوان واپس جا رہا تھا، اسے دیکھ کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ زارا گاڑی روک کر باہر نکل آئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ وہیں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ تم کہو تو نہ جاؤں؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے اس نے برجستہ پوچھا تو وہ مسکرا کر قدرے بے نیازی سے گویا ہوئی، آپ کی مرضی ہے۔ اگر ہم آپ کی مرضی پر چلنا چاہیں تو؟ اس نے متبسم لب و لہجے میں پوچھا۔ تو؟ زارا نے اسے دیکھا، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر بولی، مت جائیں۔ اوکے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو تائی جان نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابھی تو تم جلدی جلدی کا شور مچا رہے تھے۔ وہ مسکرا کر دیوار پر لگی پینٹنگ دیکھنے لگا۔ زارا تائی جان سے ملتے ہوئے شکوہ کرنے لگی، کتنے دنوں بعد آئی ہیں آپ؟ ہاں، تم تو جیسے روز آتی ہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے جواباً کہا، مجھے تو ماما منع کرتی ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کیوں آئمہ، تم کیوں منع کرتی ہو؟ یہ میری بیٹی پہلے ہے اور بہو بعد میں۔ تائی اماں نے کہا تو مما نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں نے قبروں کا ہے، خود اسی کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ زارا ہنستی، پھر بھابھی اور ساتھ کے بارے میں پوچھنے لگی، انہیں کیوں نہیں لائیں؟ بھائی ان سے ملنا ہے تو جا کر مل لینا، میں تو اس لیے آ گئی کہ صبح گاؤں جا رہی ہوں، سوچا جاتے جاتے ملتی جاؤں۔ ابھی آپ کو آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، پھر جا رہی ہیں؟ وہاں حویلی کا حشر کر دیا ہوگا نوکروں نے۔ 4 دن کے لیے آ جاؤں تو سارے کام رک جاتے ہیں، ویسے بھی یہاں میرا دل نہیں لگتا۔ اور تمہارا امتحان کب تک ہے؟ انہوں نے کہتے کہتے بات بدلی، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ بس آئمہ اب رخصتی کی تاریخ دے دو، جیسے ہی اس کا امتحان ختم ہوتا ہے یہ مبارک کام بھی ہو ہی جائے۔ نئے سال تک رضوان کی فیکٹری میں کام بھی شروع ہو جائے گا۔ یہ نیا سال ہماری حویلی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں لائے گا انشاءاللہ۔ تائی جان حسب معمول جذباتی ہو گئی۔ زارا نے ایک طویل سانس لے کر رضوان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ جاؤ زارا، تم چینج کر کے کھانا کھا لو۔ ماما نے سوچا کہیں زارا اپنی کسی بات سے ناگواری کا اظہار نہ کر دے، تو اسے بہانے سے ہٹا دیا۔ کھانا تو خیر، رضوان آپ کافی پئیں گے؟ زارا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مگر لون میں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں تم لوگ باتیں کرو جا کر۔ زارا نے پہلے خانسامہ کو کافی بنانے کا کہا، پھر چینج کر کے اور فریش ہو کر آئی تو ساتھ ہی ملازم کافی دے گیا۔ رضوان پہلے ہی لون میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ آپ کی فیکٹری کہاں تک پہنچی؟ زارا نے مگ اس کی طرف بڑھایا۔ بس عنقریب کام شروع ہو جائے گا۔ اس نے اخبار طے کر کے ٹیبل پر رکھا اور مگ تھام لیا۔ زارا اس کے سامنے بیٹھ گئی، سبز لباس میں کھلے بالوں اور شفاف چہرے کے ساتھ خاصی فریش لگ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر مسکرا دیا۔
زارا اس کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے ایک پل کو پزل سی ہوئی. ابھی کوئی بات ڈھونڈ ہی رہی تھی جب وہ زیر لب بڑبڑایا. صرف نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھ سے کچھ کہا؟ تم سے کیا کہنا ہے؟ اب تو جو کچھ بھی کہنا ہے اپنی والدہ محترمہ سے کہنا ہے. مطلب یہ. وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا. وہ جو بھی سوچ رہی تھی بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں. اس کا لہجہ اور انداز متبسم تھے. اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ ٹالنے کو بولی. بہت جلدی ہے، وہ زور دے کر بولا. اور وہ آپ کا وعدہ؟ کون سا؟ رضوان چونکا. میرے اخبار والا؟ ہو جائے گا یار، کہاں منع کر رہا ہوں، لیکن میں بہت سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں. اب امی کو مزید ٹالنا ممکن نہیں، اور شاید خود کو بھی. آخری جملہ مدھم اور گمبھیر لہجے میں کہا گیا تھا. مجھے کم از کم آپ سے یہ امید نہیں تھی. زارا نے خفگی سے اسے دیکھا. اچھا؟ رضوان نے دلچسپی سے اسے دیکھا. اور کون کون سی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں ہم سے؟ زارا نے بنا کوئی جواب دیے کافی کا مگ لبوں سے لگا لیا. رات کو اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں آ گئی. مما BBC نیوز سن رہی تھی. اسے دیکھ کر ریموٹ اٹھا کر آواز ہلکی کر دی. پاپا نہیں آئے ابھی تک؟ زارا قدرے مطمئن موڈ میں ان کے پاس بیٹھ گئی. کشن اٹھا کر گود میں رکھ لیا. وہ کہاں آتے ہیں اتنی جلدی؟ وہ قدرے بیزاری سے بولی. حالانکہ آج میں نے ان سے بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا. آئی نو مما، آپ کو کیا ڈسکس کرنا تھا؟ جب بھی تائی جان یہاں سے ہو کر جاتی ہیں آپ کی ڈسکشنز کافی بڑھ جاتی ہیں. تم اتنا الرجک کیوں ہو اس ٹاپک سے؟ مما نے مسکرا کر اسے دیکھا. اور آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے مجھے نکالنے کی؟ فرض کی ادائیگی جتنی جلدی ہو اتنا ہی اچھا ہے. تمہاری فون کی بیل نے ان کا جملہ کاٹ دیا. زارا نزدیک تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. ہائے شراز بھائی، کیسی ہو زارا؟ ان کا بشاش لہجہ ان کی کامیاب اور خوشگوار زندگی کا ضامن تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں بھابھی اور میرا بھتیجا کیسا ہے؟ کب لے کر آ رہے ہیں اسے ہمارے پاس؟ دھیرج گڑیا، بھابھی تمہاری بہت اچھی ہیں کیونکہ ہماری بیوی ہیں. بھتیجا تمہارا بہت خوبصورت ہے کیونکہ مجھ پر گیا ہے. اوہو، باقی رہا ہمارے آنے کا سوال تو وہ تمہاری شادی پر ہی ممکن ہے. انہوں نے اطمینان سے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے. گویا ابھی آپ کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں. مجھ سے بات کرواؤ، مما نے کہا تو اس نے ریسیور ان کی طرف بڑھا دیا اور خود کچن میں آ گئی. پلیٹ میں کاجو اور تلی ہوئی مونگ پھلی نکال کر لائی تو مما مصروف تھی. بس تم تیاری رکھو. ہاں، اس کے ایگزامز کے فوراً بعد. یہی کوئی 2-3 ماہ ہیں بس. کچھ لمحے دوسری طرف کی بات سننے کے بعد وہ پھر بولی. ہاں، تمہارے پپا کسی بزنس ٹور کے سلسلے میں شکاگو جا رہے ہیں. یہی کوئی 1 ہفتے کے بعد. ہاں، تم رابعہ اور فہد کو میرا پیار دینا. خدا حافظ، اللہ تمہیں خوش رکھے. انہوں نے ریسیور رکھا. پھر کاجو کھاتی زارا سے خوشگوار موڈ میں کہنے لگی. شراز کہہ رہا ہے وہ مارچ میں آنے کی کوشش کرے گا. چلیں، اچھی بات ہے. زارا نے پلیٹ ان کی طرف بڑھائی. انہوں نے مونگ پھلی کے چند دانے منہ میں رکھے. اس نے جب سے شادی کی ہے پاکستان آنا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے. ان کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا. ان کی اپنی لائف سیٹل ہو گئی ہے اور آپ کو تو بھائی کئی بار بلا چکے ہیں. ہاں، پہلے میں سوچتی تھی تمہاری شادی کے بعد ہم لوگ وہیں چلے جائیں گے، مگر اب زین یہاں بالکل اکیلا ہو جائے گا. یا پھر وہ بھی. جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ نہ جانے کیا سوچنے لگی. پھر سر جھٹک کر پوچھنے لگی. تم زین سے ملی تھی؟ ہاں، بہت خفا ہو رہا تھا کہ پپو آئیں کیوں نہیں. تم نے مجھے خامخواہ روک دیا. میں چاہتی تھی وہ ایک بار تنہا بیٹھ کر اچھی طرح سوچ لے کہ آخر وہ کرنا کیا چاہتا ہے. ڈبل مائنڈڈ ہے. ایک بار سوچ لے اسے کیا کرنا ہے. لیکن مما، اس کی شخصیت میں کوئی استحکام نہیں. اس کے فیصلوں میں کوئی مضبوطی نہیں. وہ آج کچھ کہتا ہے تو کل کچھ اور. ایک پل کو لگتا ہے وہ ساری دنیا کو ٹھوکر میں اڑا دے گا، کوئی نہ کوئی سٹیپ ضرور لے گا، اور دوسرے پل وہ پھر سے کسی نہ کسی سہارے کا متلاشی نظر آتا ہے. ایک دن وہ کہتا ہے کہ اسے کوئی یہ نہ بتائے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور دوسرے دن وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ تھامے اور منزل تک لے جائے. مما بے حد خاموشی سے سنتی رہیں. پھر ایک طویل سانس لے کر بولی. ذرا غور کرو زارا، ہم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے. ہر کوئی دوسرے کو سہارا دے رہا ہے. کسی کا نام، کسی کا سٹیٹس، کسی کی محبت ہمیں مضبوط کر دیتی ہے. تنہا انسان کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں. یوں ہی تو اسے معاشرتی حیوان نہیں کہا گیا. یہ اس کا ماحول ہوتا ہے جو اسے مضبوط کرتا ہے. یہ اس سے منسلک رشتے ہوتے ہیں جو اس میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں. زین کے پاس کیا ہے؟ گمنام ماضی، حال کی کشمکش اور غیر یقینی مستقبل. وہ بہت اکیلا ہے. اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے تو میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی. مما کا لہجہ اور آنکھیں دونوں بھیگ گئی. مما، ماموں بھی ایسے ہی تھے؟ زارا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا. نہیں، لیکن حالات توڑ دیتے ہیں انسان کو. لیکن ہم کر بھی کیا سکتے ہیں زین کے لیے؟ زارا نے قدرے بے چارگی سے کہا. مما نے نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا، پھر مبہم سا مسکرائیں. ہاں، تم تو واقعی کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں ضرور کروں گی. زارا کو ان کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا. آپ کیا کریں گی؟ وقت آئے گا تو بتاؤں گی. آخر یہ وقت کب آئے گا؟ زارا جھنجھلا سی گئی تھی. بہت جلد. اب تو بہت جلد آئے گا. وہ مبہم سا مسکرا رہی تھی. زارا نے الجھ کر انہیں دیکھا. کچھ پوچھنا چاہا مگر نہ جانے کیا سوچ کر ارادہ ملتوی کر دیا. شاید وہ جانتی تھی کہ ماما اسے کچھ نہیں بتائیں گی. تبھی اٹھتے ہوئے کہنے لگی. میں کل جاؤں گی زین کی طرف. ضرور جانا، میں بھی جاؤں گی. اس وقت اسے صرف ہماری محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بکھر جائے گا اور ہم اسے کبھی بکھرنے نہیں دیں گے. زارا نے ذرا سا جھک کر ان کے گال پر پیار کیا، پھر شب بخیر کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی. مام مقبول نے انہیں بہت کچھ کہا تھا مگر دوسری طرف ڈٹھائی تھی. شرم کر شرم، یتیم کا مال کھا رہا ہے. مام مقبول کا سانس پھول گیا تھا. ظہور نے کان میں ماچس کی تیلی چلاتے ہوئے بیزاری سے اسے دیکھا. اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ ضرورت ہے مجھے، اور اپنی ضرورت کے لیے اس پر ظلم کر رہے ہو، تہمتیں لگا رہے ہو. کون تہمتیں لگا رہا ہے؟ ظہور بھڑک اٹھا. تمہاری اپنی لاڈلے کے کرتوت ہیں جو سامنے آئے ہیں. کل کلاں کو کسی اور کے نام لکھ دے گی تو ہمارے باپ دادا نے اسی لیے خون پسینہ ایک نہیں کیا. تمہارے دادا نے یہ مکان خود اس کے نام کیا ہے. ہاں، تو اس بہشتی کو کیا معلوم کہ یہ گل کھلائے گی. ایک بات یاد رکھ ظہور، میں یہ مکان تمہارے نام نہیں ہونے دوں گا. تو کیا اپنے نام لکھوائے گا؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا. یتیم کا مال کسی کو ہضم نہیں ہوتا. خدا کے قہر کو آواز نہ دے. غصے کی شدت سے مام مقبول کا بوڑھا جسم کانپ گیا. اندر نین تارا کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا. اسے پتا تھا مام مقبول کا سہارا بس تنکے جتنا ہے، پھر بھی آس لگائے بیٹھی تھی. کیا معلوم ماما اسے اس جہنم سے نکال ہی لے. کیا ہنگامہ ہے یہ؟ نیاز اندر داخل ہوا تو بطول لپک کر آگے ہوئی اور ساری بات اس کے گوش گزار کر دی. او ماما، خپ نہ ڈال. جو کام تجھے کہا ہے جا کر وہ کر. اس نے گویا کان سے مکھی اڑائی. کون سا کام؟ رشتہ ڈھونڈ اس کے لیے. میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا. جہاں مناسب سمجھوں گا بیاہ بھی کر دوں گا. مام مقبول نے دو ٹوک لہجے میں کہا. نہ یہ بات نہ کر. اس دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی چھوڑنا ہے یا نہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہ بیاہ کا خرچ نہ اٹھایا تو مامے کے ہاں نکال پھینکا. لوگ تو یہ کہیں گے غیرت مند بھائیوں نے جان چھڑا لی. ماما زیر لب بڑبڑایا. ہاں، جان تو چھڑانی ہے پر کسی طریقے سے. ماما تو رشتہ ڈھونڈ، ہم بیاہ کر دیں گے. اور مکان؟ مامے نے چپتی نگاہوں سے اسے دیکھا. مکان کی پھر دیکھی جائے گی. نیاز نے لاپرواہی دکھائی. اسے میرے ساتھ نہیں بھیجو گے؟ مام مقبول نے باری باری سب کی طرف دیکھا. دیکھ ماما، ہے تو تارا کا ماما. ہمارا تمہارا کوئی رشتہ بنتا نہیں ہے، پر میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی ہے. پر ایک بات کہوں، بندے کی عزت اپنے ہی ہاتھ ہوتی ہے. ایک بار ہم نے جو بات کہہ دی سو کہہ دی. نیاز نے گویا بات ہی ختم کر دی اور ماما مقبول کمزور تھا. ہمیشہ کی طرح وہیں سے پلٹ گیا کہ تارا کو تسلی دینے کے لیے 2 حرف بھی نہ تھے. یہ بڈھا کوئی پھڈا نہ کر دے. ظہور کے لہجے میں تشویش تھی. نہیں کرے گا، پر اب یہ کام تھوڑا جلدی کرنا ہوگا. نیاز نے سوچتے ہوئے کہا. میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ انکار کس شے پہ کر رہی ہے. ظہور جھنجھلا کر بولا. خیر، دستخط کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ظہور اور بطول دونوں چونک گئے. ٹھکانے لگا دیں گے. مکان تو اس صورت میں بھی ہمارے پاس ہی آئے گا، نیاز نے اطمینان سے کہا، جبکہ بطول اور ظہور دم بخود سے
ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ پاپا کو آج آفس نہیں جانا؟ زارا تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل تک آئی تو فاطمہ کچن سے ٹرے میں ناشتہ لگائے باہر نکلی تھی۔ زارا کے پوچھتے پر کہنے لگی، صاحب کے لیے ہے، وہ ناشتہ اپنے کمرے میں کریں گے۔ زارا نے بے اختیار وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 9:30 ہو رہے تھے۔ اس کے پہلے 2 لیکچر فری تھے، اسی لیے وہ خود بھی لیٹ اٹھی تھی۔ پتہ نہیں جی، ویسے مجھے لگتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، رات کو کب آئے تھے پاپا؟ پتہ نہیں، میں تو اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی، لگتا ہے خاصی دیر سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، میرے لیے بھی ناشتہ وہیں لے آؤ۔ زارا نے ٹرے اس کے ہاتھ سے تھام لی۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ جانو۔ پاپا تکیے کے سہارے نیم دراز تھے، اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ مما سائڈ ٹیبل کے دراز سے شاید کوئی میڈیسن نکال رہی تھی۔ پلٹ کر دیکھا، پھر خفگی سے پوچھنے لگی، فاطمہ کہاں ہے؟ فاطمہ میرے لیے ناشتہ لا رہی ہے، آج میں اور پاپا اکٹھا ناشتہ کریں گے۔ لیکن پاپا، آپ ابھی تک بیڈ پر کیوں ہیں؟ زارا نے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ یوں ہی طبیعت ذرا بوجھل سی ہے، انہوں نے پیشانی مسلی۔ رات کو خاصی خراب تھی طبیعت، ساری رات بے چین رہی ہیں۔ مما کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ ساری رات جاگتی رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے؟ زارا نے تشویش سے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر کا کیا ہے، فوراً بیڈ ریسٹ بتا دیں گے۔ بالکل ٹھیک کریں گے، زارا نے تائید کی، پھر مما کی طرف پلٹی۔ مما، آج پاپا کو گھر سے نہیں نکلنے دینا، نو فون کالز، نو میٹنگ، اونلی ریسٹ، اوکے؟ تم اور تمہاری ماما۔ پاپا سر پکڑ کر رہ گئے۔ آج بہت اہم میٹنگ ہے پاپا، یہ بزنس، یہ میٹنگز، یہ پیسہ ہم تب تک انجوائے کر سکتے ہیں جب تک ہماری صحت ہے، اور آپ کی صحت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ ناشتہ کریں، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ بات کرتے کرتے اس کی نگاہ وال کلاک پر پڑی تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اور ناشتہ؟ مما نے ٹوکا۔ اب وقت نہیں ہے، وہیں سے کچھ لے لوں گی۔ گڈ بائے پاپا، گڈ بائے مما۔ وہ انہیں پکارتے ہوئے باہر نکلی۔ فاطمہ ناشتہ لیے آ رہی تھی۔ بی بی جی ناشتہ؟ تم کر لو، وہ جواب دے کر باہر نکل گئی۔ کچھ اہم کلاسز تھیں جن کے بعد افتخار نے ایک دم کھڑے ہو کر پوچھا، رو پینے کون کون چل رہا ہے؟ ساری کلاس تیار تھی۔ رو کیا ہوتا ہے؟ مریم نے قدرے حیرت سے دریافت کیا۔ افتخار کا کہا بے ساختہ تھا۔ مجھے پتا تھا یہ ضرور بولیں گی، گنے کے رس کو کہتے ہیں بی بی، تو سیدھی طرح بولو نا۔ وہ قدرے خجل سی ہو کر بولی، مگر میں تو دہی بلے کھاؤں گی۔ میں بھی، شہلا نے اس کا ساتھ دیا، اور میں دونوں چیزیں، انا بولی۔ پھر عظمیٰ کو ٹھوکا دے کر بولی، چل رہی ہو؟ نہیں بھائی، مجھے سر سہیل سے کچھ کام ہے، میں ان کے آفس جا رہی ہوں۔ وہ یوں بھی ایسی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوتی تھی۔ عظمیٰ چلو نا، مزہ آئے گا۔ زارا نے بھی زور دیا، پھر بھی وہ نہیں مانی۔ افتخار گویا ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سے آگاہ تھا، تبھی پکار کر بولا، جو نہیں جائے گا اس کے لیے دہی بلے پیک کروا لیں گے۔ میں جا رہی ہوں۔ عظمیٰ تل ملا کر اٹھ گئی۔ آصف چندہ کرنے لگا تھا جب حیدر بول اٹھا، یہ دعوت میری طرف سے ہے۔ اس کی حال ہی میں اپنی خالہ زاد کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، وہ لوگ کب سے اس کے پیچھے پڑے تھے اور وہ ہمیشہ ٹال جاتا تھا۔ ہرے، سب نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ جو نہیں جا رہے تھے وہ بھی ساتھ چل دیے۔ سستے چھوٹ رہے ہو یار، کسی نے جملہ کسا۔ حیدر نے والیٹ نکال کر پیسے گنے، آصف سے 100 روپے ادھار لیے جو اس نے حیدر کو گھورتے ہوئے اور سب کو گواہ بنا کر دیے۔ ٹھیک ٹھاک سردی تھی مگر دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ سڑک اور نہر کے کنارے کھلے پھولوں پر ابھی خزاں نہیں آئی تھی۔ بہت سے بے فکرے بوٹنگ کا شوق پورا کر رہے تھے۔ وہ لوگ کیمپس سے نکل کر شاپنگ سینٹر کی طرف آ گئے، بے فکری، خوشگپیاں، کہے اور چھیڑ چھاڑ۔ آصف بار بار حیدر سے پوچھ رہا تھا، یار تیری منگنی ہو کس طرح گئی؟ لڑکی والوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور جواب بن حیدر سے گھونسے کھا رہا تھا۔ آدھے لوگوں نے گنے کے رس والے کو گھیر لیا اور کچھ نے دہی بلے والے کو۔ حیدر نے بڑے جوش میں دعوت دی تھی اور اب اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ وہ سب لوگ یوں کھا پی رہے تھے جیسے ان کی زندگی کی آخری دعوت ہو، کوئی رعایت نہ برتنا۔ افتخار کے نعرے پر ان لوگوں اور خاص طور پر لڑکیوں کی سپیڈ میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا۔ حیدر کبھی آصف اور مریم کے گروپ کے پاس جا کر کہتا، کچھ خیال کرو، اتنا تیز مرچ مسالہ ہے، کیوں اپنے معدے پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ تو کبھی افتخار کی طرف پلٹتا، یار سردی بہت ہے، اتنا رس پیو گے تو نزلہ ہو جائے گا۔ مگر کوئی اس کے بات سن ہی کہاں رہا تھا۔ سب کے سب مصروف تھے۔
आखिर थक कर वो बेंच पर बैठा और खुद भी रस पीने लगा। बेचारा हैदर। ज़ारा ने मुस्कुराकर अनम को देखा। तेज मिर्चों ने उसका हशर कर दिया था। इतना रो रो कर दही बल्ले क्यों खा रही हो? तुम भी ट्राई करो। उसने प्लेट ज़ारा की तरफ बढ़ाई और दूसरे हाथ से आंसू पूछे। मुझे तो माफ़ी करो। उसने खाली ग्लास रज़ा को थमा दिया। और लाऊं? रज़ा ने पूछा। ज़ारा ने नफ़ी में सर हिला दिया। ये क्या, आप अभी से मैदान छोड़ गई? इफ्तिखार उनके करीब आया। खुदा का खौफ करो, कोई क्यों हैदर का हार्ट फेल करवाओगे? इतना कमज़ोर दिल नहीं है। फिर मुस्कुरा कर अनम को देखा। और अनम बीबी, कुछ नहीं ताज़ी? अनम ने खाली प्लेट बेंच पर रखी, फिर टिश्यू से मुंह पोंछते हुए इफ्तिखार को घूरा। क्या सुनना चाहते हैं इफ्तिखार भाई? उसे गुस्सा था। इफ्तिखार आगे क्यों नहीं बढ़ता। तभी लहजा कुछ चिड़ा हुआ था। क्या हुआ, मिर्चें ज़्यादा लग गई हैं? मैंने तो यूं ही पूछ लिया, ज़रा आसपास के मौसमों की खबर रहती है। वो मुस्कुरा रहा था। मौसमों का तो मुझे पता नहीं। हाँ, उज़्मा की मंगनी होने वाली है। अनम का लहजा कदरे मध्यम हो गया था, जबकि इफ्तिखार का कहकहा खासा बुलंद था। अनम ने खुफगी से उसे देखा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ज़ारा ने कदरे हैरत से इफ्तिखार को देखा। उसका ख्याल था इफ्तिखार को यह खबर सुनकर शौक लगेगा। बस यूं ही। उसने मुस्कुराहट को रोका, फिर अनम से पूछने लगा, कब हो रही है? अनकरीब। अनम जुज़बुज़ होकर बोली। वो कुछ लम्हे अंगूठे से अपनी मूछें संवारता हुआ सोचता रहा। फिर सर उठाकर मुतबस्सिम निगाहों से उन्हें देखते हुए बोला, फिर तो मुबारकबाद देने उनके घर जाना पड़ेगा। अनम ने सटपटा कर ज़ारा को देखा। इफ्तिखार, तुम उज़्मा के घर मत जाया करो। ज़ारा ने कहा तो इफ्तिखार ने कदरे हैरत से उसे देखा। क्यों? उज़्मा को अच्छा नहीं लगता? अच्छा? उसका अच्छा खासा मायनी खेज था। लेकिन मैं उज़्मा से मिलने तो नहीं जाता। तो और क्या, उसके बाबा से मिलने जाते हो? अनम बुरी तरह चिढ़ गई। हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान बनने से कबल ज़िला होशियारपुर में उनका और हमारा ख़ानदान जिस गांव में रहता था वो एक दूसरे के पास ही तो थे। वो सादगी से बता रहा था। और ये बात तुम्हें उज़्मा के अब्बा ने बताई है? नहीं, उनकी अम्मा ने। बहुत शफीक है, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इफ्तिखार, ज़ारा ने टोका तो वो धीमे से हंस दिया। ठीक है ज़ारा जी, नहीं जाएंगे, मगर मेरी बेबे ज़रूर जाएंगी उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। इफ्तिखार, ज़ारा ने कुछ कहना चाहा मगर वो बिना सुने हैदर के पास जा पहुंचा था। ये अनम ने जोश में उसका हाथ दबाया। तुम देखना, अब वो अपना प्रपोज़ल ज़रूर भिजवाएगा। मगर तुम उसकी इतनी साइड क्यों ले रही हो? ज़ारा ने उसके जोश को पूरी तरह महसूस किया। क्योंकि मेरा दिल कहता है वो उज़्मा के लिए बेहतरीन साथी साबित होगा, खुदा करे। आओ न्यू ईयर कार्ड देखते हैं। वो शहला वगैरह के साथ शॉपिंग सेंटर में जा घुसी और जब उज़्मा ने सुना तो भड़क उठी। अगर उसकी बेबे मेरे घर आई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। ज़रूर करना। अनम का इत्मीनान हनूस कायम था, मगर उनकी खातिर मदारात में कोई कमी मत करना। बल्कि ऐसा करना, मुझे आवाज़ दे लेना, मैं कुछ ज़्यादा बेहतर मैं देख लूँगी। उज़्मा पाँव पटकती चली गई। मत तंग किया करो अनम। ज़ारा ने घूरा तो वो मासूमियत से पूछने लगी, मैंने क्या किया है? सिर्फ उसकी मदद करना चाहती हूँ। वो अपनी मदद खुद कर सकती है। ज़ारा ने कलाई मोड़ कर घड़ी पर निगाह दौड़ाई, फिर बैग संभाल कर खड़ी हो गई। आज मैं ड्रॉप कर दूँ तुम लोगों को? आज ये मेहरबानी क्यों? मुझे जैन की तरफ जाना है। ज़ारा मुस्कुरा दी। इस सूरत में उनका घर रास्ते में पड़ता था। जैन शायद आज आया नहीं। हाँ, अजीब कनूती सा है तुम्हारा ये कज़न। साल भर में वो किसी को दोस्त भी नहीं बना सका। जब देखो तन्हा किसी न किसी किताब में सर दिए बैठा होता है। क्या यूनिवर्सिटी के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड उसी को तोड़े हैं? पता नहीं। ज़ारा मुस्कुरा दी। फिर तुम चल रही हो? नहीं भाई, अभी तो मैं उज़्मा को ढूंढूंगी, उसे मनाऊंगी, और तुम्हें तो पता है अब के वो बाकायदा मुझसे नाक से लकीरें खिंचवाएगी, तब जाकर मानेगी। वो बड़ी बेचारगी से कह रही थी, तुम्हारे साथ यही सलूक होना चाहिए। वो उसे खुदा हाफिज कहकर चली आई। पापा आज घर में थे और वो फ़ौरन घर जाना चाहती थी, मगर उसे मालूम था कल उसने जैन से कह दिया था तो अब वो ज़रूर ही उसका इंतज़ार कर रहा होगा। और वही हुआ। सलीम उसे देखते ही बोला था, खुदा की कसम बाजी, अगर आज आप ना आती तो भाई जान ने मुझे कढ़ाई में डाल कर तल देना था। हैं? कहाँ है तुम्हारे भाईजान? वो अंदर दाखिल हुई। कहाँ होंगे? किचन में है।
سلیم کا موڈ بگڑا ہوا تھا اور کچن سے زین کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلیم کے بچے 2 منٹ کے اندر اندر ادھر آؤ ورنہ مچھلی کی جگہ تمہیں تل دوں گا۔ اس کی دھمکی پر سلیم فوراً اڑن چوں ہو گیا۔ سلیم تمہاری دھمکیوں سے ڈر کر غائب ہو گیا ہے، وہ زارا کی آواز پر پلٹا۔ آپ کو جلدی نہیں آ گئی؟ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ہاں، کیونکہ مجھے جلدی جانا ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر کڑاہی میں جھانکنے لگی۔ کیوں؟ وہ پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر پر ہی ہوں گے، اسی لیے ذرا جلدی جانا ہے۔ آتے ہی وہ منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑانے لگا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ زارا کے کچھ پلے نہیں پڑا۔ اور یہ تم تل کیا رہے ہو؟ مگرمچھ لگ رہا ہے۔ زارا نے اسے سر تا پا دیکھا۔ وہ شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ آستین نے کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی بٹن کھلے ہوئے۔ اچھا اب آپ مذاق نہ اڑائیں میرا، یہ بتائیں کچھ کھایا تو نہیں نا آپ نے؟ اس نے مچھلی کے کتلے پلٹے، ناشتہ بھی نہیں کیا، صرف 1 گلاس گنے کا رس پیا ہے۔ اسے شدید بھوک کا احساس ہوا۔ مجھے پتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا آپ کو اپنے ہاتھوں سے مچھلی فرائی کر کے کھلاؤں گا۔ اور جو میں نہ آتی تو؟ زارا نے چھیڑا۔ نہ آتی پھر دیکھتی میں کیا کرتا ہوں۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ کیا کرتے؟ یہی مچھلی لے کر آپ کے گھر پہنچ جاتا۔ اچھا؟ زارا نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اچھا آپ کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ یہ پکڑیں، پلیٹیں لے کر ٹیرس پر چلیں، میں فش لے کر آتا ہوں۔ موسم اچھا ہے، وہیں انجوائے کریں گے۔ زارا نے پلیٹیں پکڑیں پھر اوپر آ گئی۔ پلیٹیں اور بیگ میز پر رکھ کر وہ خود ریلیکس انداز میں چلتی گرل تک آ گئی۔ دونوں ہاتھ گرل پر ٹکا کر اس نے سامنے پھیلے دریا کے چوڑے پارٹ کو دیکھا۔ آسمان صاف تھا مگر ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی۔ سنیں؟ ہلکی نسوانی آواز پر زارا نے گردن گھما کر دیکھا۔ ساتھ والے ٹیرس پر 30-32 سالہ خوبصورت سی عورت پرتجسس انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ زین العابدین کی کیا لگتی ہیں؟ اس نے فوراً سوال کیا۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا ہے۔ اچھا، جمشید صاحب آپ کے ماموں تھے، سگے ماموں؟ جی ہاں، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ہم لوگ 5 سال سے یہاں ہیں، اس سے پہلے کبھی آپ کو یہاں آتے نہیں دیکھا نا، اسی لیے۔ ہاں بس، زینے پر سے زین کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ لیں گرما گرم ڈیپ فرائیڈ فش، کھائیں گی تو داد دیں گی، میں نے بابا سے سیکھی تھی۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا، وہ عورت اب وہاں نہیں تھی۔ لوگ اب متجسس ہونے لگے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا رشتہ کیا ہے۔ زارا اس کے قریب آئی۔ زین نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی ایک خاتون مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے زارا نے ساتھ والے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ زین نے سامنے دیکھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، لوگوں کو خبر ہونی چاہیے کہ زین العابدین اتنا بھی اکیلا نہیں۔ وہ قدرے لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، اور اسی طرح کسی دن یہ بات سلیمان بھائی تک بھی پہنچ جائے گی۔ زارا متفکر سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ زین نے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر آہستگی سے بڑبڑایا۔ مجھے اس دن کا انتظار رہے گا۔ کیا کہا؟ کچھ نہیں، یہ فش ٹرائی کریں، پھر آپ کو جلدی جانا بھی تو ہے۔ زین نے ڈش اس کے آگے کی تو زارا کو بے تحاشا بھوک کے احساس نے مزید کچھ بھی سوچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ یہ تو واقعی بہت مزے کی بنی ہے۔ پہلا نوالا لیتے ہی اس نے بے اختیار تعریف کی تھی۔ بابا سے سیکھی ہے۔ تم آج یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ زارا کو اچانک یاد آیا۔ بس موڈ نہیں تھا۔ زین، تم سٹڈیز پر دھیان ذرا نہیں دے رہے ہو۔ زارا کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یونیورسٹی نہیں آتے؟ اگر آتے ہو تو کلاسز چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہو۔ اس طرح تو سٹڈیز نہیں ہوتی۔ سارا دن تو لائبریری میں۔ وہ ذرا سا جھنجھلایا۔ نوٹ بک پر لکیریں کھینچتا رہتا ہوں۔ یہی کام ایگزامز میں بھی کرنا زین العابدین؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم ذرا بھی نہیں پڑھ رہے ہو۔ تمہیں تو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ تمہاری اس ڈگری پر تمہارا کریئر کا انحصار ہے۔ اگر یہ ڈگری بھی نہ ہوئی تو کیا کرو گے؟ اب تک تو میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، مگر اب اگر تمہاری لاپرواہی دیکھی تو مما سے شکایت کر دوں گی۔ زین العابدین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اچھا لگا کیا؟ آپ کا یوں ڈانٹنا بالکل بابا کی طرح ڈانٹتی ہیں۔ وہ بھی جب خفا ہوتے تھے تو پورے نام سے پکارتے تھے مجھے، زین العابدین۔ تم سٹڈیز پر دھیان نہیں دے رہے۔ زین العابدین، تم مجھے بنا بتائے گھر سے غائب کیوں ہو گئے تھے؟ زین العابدین، تم انتہائی بے حس لڑکے ہو، تمہیں میرا ذرا خیال نہیں۔ زین العابدین، زین؟ زارا نے اسے بے اختیار ٹوکا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ بابا کیوں مر گئے؟
بہت دیر کے بعد ہواؤں نے ایک ہلکی سی سرگوشی سنی تھی۔ زارا نے تعصب سے اسے دیکھا اور ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ٹیبل پر رکھ دی۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے زین؟ زین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ کیا یہ بھولنے والی بات ہے؟ میرے پاس تو ان کے سوا کچھ بھی نہ تھا زارا، خدا نے انہیں بھی مجھ سے چھین لیا۔ زین کا لہجہ افسردہ تھا۔ زارا خاموش ہی رہی، اس کے پاس تسلی دینے کو الفاظ ہی نہ تھے۔ زین نے خود ہی سر جھٹک کر خود کو اس کیفیت سے نکالا۔ میں بھی نہ، بس آپ کھائیں نا، ہم تمہاری سٹڈیز کی بات کر رہے تھے۔ زارا نے یوں ہی پلیٹ اٹھا کر بات بدلی۔ بس 2-3 دن کچھ ڈسٹرب سا رہا تھا، اسی لیے۔ ڈسٹرب کس لیے؟ اینی پرابلم؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، ڈسٹرب رہنے کی تو عادت سی پڑ گئی ہے اب۔ اس نے ہنس کر بات ہی ٹال دی تھی۔ ہر صبح ایک نئی آس بن کر طلوع ہوتی تھی اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی وہ مایوسی کی اتاہ گہرائیوں میں جا گرتی۔ کچھ لوگ اس دنیا میں صرف دکھ سہنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں۔ ایک مایوس اور تلخ سی سوچ اس کے تپتے دکھتے دماغ میں اپنے نوکیلے پنجے گاڑ دیتی اور وہ سر جھٹک جھٹک کر اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے پھر سے انتظار کی گھڑیاں گننے لگتی۔ اسے مامے مقبول کا انتظار تھا۔ کیا پتا وہ کچھ دن میں آ جائے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ بطول جھنجھلائی پھرتی، با آواز بلند اسے کوسنے دیتی، وہ کان بند نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے مرے ہوئے والدین اور دادا کو گالیاں دیتی، وہ تب بھی کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ سنتی رہتی اور ٹھنڈی دیوار سے لگ کر روتی جاتی۔ یہ دیوار اس کی ہمراز تھی۔ اس دیوار نے وہ ساری گالیاں سنی تھیں جو اس نے بطول، ظہور اور نیاز کو دی تھیں۔ اس دیوار پر وہ ساری بددعائیں آنسوؤں سے لکھی گئی تھیں جو اس نے خود پر ظلم ڈھانے والوں کو دی تھیں۔ اس دیوار نے اس کے سارے آنسو مہربان ماں کی طرح اپنے اندر جذب کر لیے تھے۔ کیوں ضد کر رہی ہے تو؟ یہ تیرے بھائی نہیں جلاد ہیں پورے، گلا دبا کر اسی آنگن میں دبا دیں گے یا دریا میں بہا دیں گے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ نین تارا کہاں گئی؟ اور وہ حیران ہو کر سوچتی، کیا واقعی وہ بے گناہ بے قصور مارتی جائے گی اور کہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ یہاں کسی کونے میں دبا دی جائے گی تو کیا اس گھر کی دیواریں نہ لرزیں گی؟ اس کا وجود دریا میں بہا دیا جائے گا تو کیا دریا کی روانی میں کوئی فرق نہ آئے گا؟ اور اس کی ماں جئی وہ نہ تھی، مگر باپ تو ایک تھا۔ جس باپ نے انہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، اسی باپ نے نوالے بنا بنا کر نین تارا کے منہ میں ڈالے تھے۔ وہ معصوم تھی، پاکیزہ تھی، تو کیا مومن عورتوں پر تہمت لگانے والے کو عذاب کی خبر دینے والا خدا بھی یوں ہی خاموشی سے دیکھتا رہے گا؟ اسے یقین نہیں آتا، مگر ہر نیا دن خوف و دہشت اور ظلم کی نئی صورت اسے دکھاتا۔ پہلے اس پر دروازے بند ہوئے، پھر وہ ایک چنگیڑ جو بطول بڑی عنایت سے اس کے سامنے دھرتی تھی، اس کی انتڑیاں سکڑ گئیں، آنکھیں کھنچنے لگیں۔ 1 دن، 2 دن، نیم جاں وجود میں اتنی سکت ہی کہاں تھی؟ اس نے ہر ظلم سہا تھا، ذلت و بے عزتی برداشت کی تھی، ہر قسم کے طعنے سنے تھے، مگر وہ بھوک سے ہار گئی۔ وہ کھڑکی کی سلاخوں سے ہاتھ بڑھا بڑھا کر روٹی مانگتی تھی، مگر دوسری طرف بدترین بے حسی تھی۔ بھائی، بھائی کیسا لفظ تھا جو غیر بھی سنتا تو بے اختیار سر کی چادر بن جاتا۔ نہ جانے یہ لوگ شکی القلب تھے۔ اس کے بار بار چیخنے پر وہی کاغذ سامنے آتے تھے، اور اب کے اس نے کچھ بھی نہ سوچا تھا، بس خاموشی سے سائن کر دیے تھے۔ پھر بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے ایک حقارت بڑی نظر اس کے بے مایا وجود پر ڈالی اور خود فاتحانہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بطول نے چنگیڑ میں روٹی رکھی تو زندگی پھر سے اس کی آنکھوں میں جاگنے لگی تھی۔ دروازہ بہت دنوں کے بعد آج کھلا ہوا تھا۔ نین تارا نے بے حد حیرت سے کمرے کے اندر آتی سورج کی کرنوں کی روشنی کو دیکھا۔ اس کی کرنوں نے بہت بار تاریک کمرے میں اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلی تھی، مگر آج وہ بڑی آزادی کے ساتھ کمرے کے کونے کونے کو منور کر رہی تھی۔ کیا بھابھی بھول گئی؟ نین تارا نے تعجب سے دروازے کو دیکھا، تبھی روشنی کے درمیان بھابھی کا بھاری بھرکم وجود حائل ہو گیا۔ اب کب تک سیوا کروں تمہاری مہارانی جی؟ اب باہر نکل آؤ، کسی کام دھندے سے لگو۔ کیسی طنز اور تحقیر بھری آواز تھی۔ بھابھی، ماما نہیں آیا؟ کسی موہوم سی امید کے سہارے وہ پوچھ بیٹھی۔ کیوں؟ اس نے تیرے یار کا سندیسہ لے کر آنا تھا کیا؟ کتنے گھٹیا الفاظ تھے جو، اور اس سے بھی گھٹیا لہجہ۔
نین تارا کی آنکھیں اذیت سے بند ہو گئیں، بس ایک آنسو تھے جو کسی لمحے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ پلکوں کی باڑ پھلانگی اور چہرے پر پھسل گئے۔ اور یہاں یہ بھی بندش تھی، نہ جانے لوگوں کے دل پتھر کیسے ہو جاتے ہیں۔ ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس نے کئی بار سوچی گئی بات کو ایک بار پھر دہرایا۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹیں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ جو کچھ کہتی تھی نین تارا کو ایک نیا زخم لگا دیتی تھی، اور یہ وہ زخم تھے جنہیں کبھی مندمل نہیں ہونا تھا۔ وہ گناہ گار ہوتی تو اس سب کو اپنے کیے کی سزا سمجھ کر قبول کر لیتی، مگر اب کبھی کبھی اس کے اندر بڑی شدت کا احتجاج اٹھتا۔ اس کا دل چاہتا وہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر کہاں؟ وہ بطول کی اگلی بات سننے سے پہلے ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کی ایڑی کا زخم بہت بری حالت میں تھا۔ پاؤں گھسیٹتے ہوئے اس نے سرسوں کے تیل کی بوتل اٹھائی اور چولہے کے پاس آ گئی۔ بطول نے کچھ کہنا چاہا، پھر اسے ہلدی نکالتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا پاؤں ٹھیک ہوتا وہ تبھی اس سے کام نکلوا سکتی تھی۔ اس نے تو بس ایک عبارت لکھی تھی، سارے کا سارا مضمون خود ہی تیار ہو گیا تھا۔ اسے ضرورت سے زیادہ کامیابی ملی تھی، مکان بھی ہاتھ آ گیا، نین تارا کی پڑھائی بھی چھوٹی، خواہ مفت کا خرچ تھا، پھر بے دام خاتمہ بھی ہاتھ لگ گئی، جو کبھی اس کے سامنے نہ تو سر اٹھا سکتی تھی نہ جواب دے سکتی تھی، اور وہ جو چاہتی اس کے ساتھ سلوک روا رکھتی۔ تیل میں ہلدی جلا کر ایڑی پر لگاتے ہوئے اس کا ہاتھ ایک پل کو تھم گیا۔ کسی نے مسیحائی کرنا چاہی تھی، مگر یہ ذرا سا زخم عمر بھر کا ناسور بنا دیا۔ کاش تم نے مجھ پر یہ مہربانی نہ کی ہوتی اجنبی۔ اس سے کام کہاں ہوتا تھا؟ قدم اٹھاتی تو ایڑی سے لے کر گھٹنے تک درد کی لہریں اٹھنے لگتی۔ نہ جانے کون کون سے زخم تھے جو لو دینے لگتے، ہاتھ پاؤں میں کپ کپی سی اتر آتی، بخار مستقل ہڈیوں میں ڈیڑے جمائے بیٹھا۔ اس پر لوگوں کی بظاہر ہمدردیوں کی آڑ میں تحقیر اور مذمت کرتی نگاہیں اور باتیں۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی زندگی اس سے زیادہ مشکل اور ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ وہ سب کے لیے قابل نفرت تھی، مگر کیوں؟ کیا کیا تھا اس نے؟ اس کی سہیلیاں اس سے منہ موڑے بیٹھی تھیں، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئی تھی۔ لوگ اس کے قریب آتے تو ایک گھٹیا سے تجسس کے تحت انہیں صرف یہ جاننے کا تجسس ہوتا کہ وہ اس سے کہاں ملتی تھی، کون کون سے وعدے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ کیا کچھ ان کے درمیان ہو چکا ہے۔ نین تارا کچھ بھی کہتی، ان کی نگاہوں میں ڈولتی وہ یقینی کم ہی نہ ہوتی، اور لبوں پر بکھری استہزائیہ مسکراہٹ۔ انہیں اپنی داستانیں خود گھڑنے کی عادت پڑ گئی تھی، اور نین تارا کے پارسائی کی گواہی کے لیے آسمان سے وہی نہیں اتر سکتی تھی۔ وہ چارپائی سے جا لگی، کہیں مرا نہ جائے۔ بطول نے تشویش سے کہا۔ ظہور نے قدرے بیزاری سے چارپائی پر پڑے وجود کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے قریب آ گیا، ذرا سا جھک کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، مانو انگارہ چھو لیا ہو۔ وہ پہلے بھی کئی بار اس کیفیت سے گزری تھی، اب کے نہ جانے کہاں سے لہر سی اٹھی تھی ہمدردی کی کہ وہ محلے کے ڈاکٹر کو بلا لایا۔ اس پر تشدد کیا ہے آپ لوگوں نے؟ 30-32 سالہ ڈاکٹر اجمل نے انہیں گھور کر دیکھا۔ توبہ کریں جی، ظہور نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ڈاکٹر توبہ کیا کرتا، اس کے جسم کا جو حصہ بھی آیا تھا نیلو نیل تھا، گر گئی تھی کوٹھے کی سیڑھیوں سے۔ بطول نے تیزی سے کہا۔ ڈاکٹر نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموشی سے معائنہ کرنے لگا۔ اسے ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ نہ ڈاکٹر صاحب، ہم تو غریب ہیں، ہسپتال کا خرچہ نہیں کر سکتے۔ مر جائے گی یہ؟ وہ جھنجھلا گیا۔ مر جائے پر خرچہ نہیں ہے، ظہور ڈھٹائی سے بولا۔ ڈاکٹر اجمل دنگ رہ گیا، بے حد حیرت سے ان دونوں پھر بے ہوش پڑے وجود کو دیکھا۔ کیا لگتی ہے تمہاری بیٹی؟ اس نے بطول کو ٹھنڈا پانی لانے کو کہا اور خود ظہور سے پوچھنے لگا۔ بہن ہے، ظہور کے لہجے میں بیزاری در آئی جسے اجمل نے پوری طرح محسوس کیا۔ بطول ٹھنڈا یخ پانی اور پرانا تولیہ لے آئی، وہ اس کے ہاتھ سے لے کر خود ہی تکیا بھگو کر پٹیاں رکھنے لگا۔ اجمل کوالیفائڈ ڈاکٹر نہ تھا، پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس کمپاؤنڈر کے طور پر کام کرتا تھا۔ جب کچھ دوائیوں اور بیماریوں کے نام یاد ہو گئے تو اس محلے میں آ کر ایک دکان کرائے پر لے لی۔ باہر ڈاکٹر اجمل MBBS کا بورڈ لگا کر کلینک کھول لیا۔ چھوٹی موٹی بیماریاں خود دیکھ لیتا ورنہ جواب دے دیتا،
جو لوگ کوالیفائڈ ڈاکٹر کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے اجمل رحمت سے کم نہ تھا۔ ٹمپریچر ذرا کم ہوا تھا۔ اس نے پیڈ نکال کر دوائیاں لکھنی چاہییں۔ ایک ہی بار اچھی سی دوا لکھ دیں ڈاکٹر صاحب، میں بار بار۔ ڈاکٹر اجمل بری طرح جھنجھلا گیا۔ اس نے پیڈ بند کر کے بکس میں رکھا۔ میڈیسن میں کلینک سے بھجوا دوں گا۔ بہت شکریہ۔ ظہور خوش ہو گیا۔ میں اب چلتا ہوں، شام کو آ کر۔ وہ بس چلنے کو تھا جب نگاہ بھٹک کر پاؤں پر جا رکی۔ اس کے پنجے سے پکڑ کر پیر کو ذرا سا موڑا۔ مائی گاڈ! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ زخم میں پیپ پڑ رہی تھی، سارا پاؤں سوج گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ زمین پر رکھ کر اس نے سٹول کھینچا اور پھر سے بیٹھ گیا۔ بتایا تو تھا، سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ نیچے کانچ پڑا تھا، ایڑی میں لگ گیا۔ بطول نے جلدی سے بتایا۔ کب لگا تھا؟ تھوڑے دن ہوئے۔ زخم خراب ہو رہا ہے، پٹی کیوں نہیں کروائی؟ فطرتاً وہ ایک حساس دل جوان تھا۔ ان لوگوں کے رویے اسے سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے، مگر وہ بظاہر نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا سوال یوں ہی ٹال دیا گیا۔ اجمل نے بینڈیج کی ایک ہمدردانہ سی نگاہ اس کے غافل وجود پہ ڈالی۔ کچھ ضروری ہدایات جن کے پورا ہونے کا اسے مطلق یقین نہ تھا بطول کو دیں اور کھڑا ہو گیا۔ شام کو دیکھنے آؤں گا۔ پیسے؟ ظہور نے کچھ کہنا چاہا۔ ضرورت نہیں، اجمل نے مختصراً کہا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں دوائیاں دے دوں۔ ظہور فوراً اس کے ساتھ نکل گیا۔ بطول نے ایک نظر تارا پر ڈالی۔ مصیبت گلے ہی پڑ گئی ہے۔ زیر لب بڑبڑاتی چولہے تک آئی اور بیٹھ کر گوبھی کاٹنے لگی۔ شام کو اجمل پھر آیا تھا۔ دوائی کھلا دی تھی؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ ہاں کھلا دی تھی۔ ظہور گھر پر نہیں تھا، بطول نے بتایا، پھر پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بخار کب تک اترے گا؟ وہ یوں پوچھ رہی تھی جیسے بخار نے اجمل کو فکس ڈیٹ بتا رکھی ہو۔ جلد ہی، وہ زیر لب مسکرایا۔ نین تارا ابھی بھی نیم غنودگی کی حالت میں تھی۔ گرم سانسیں بے ترتیب سی تھیں۔ اس نے ٹمپریچر چیک کیا، ایک انجیکشن دیا۔ بطول بڑی دلچسپی سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ آپ کے بچے کہیں باہر گئے ہیں؟ اجمل کا سوال خاصا بے محل تھا۔ بطول سٹپٹا گئی، پھر آہستگی سے بولی، میرے بچے نہیں ہیں۔ اوہ آئی ایم سوری، میں سمجھا شاید کہیں کھیلنے نکلے ہیں۔ وہ فوراً معذرت کرنے لگا۔ بطول کو اس کا لہجہ اچھا لگا تو تعصب سے گردن ہلاتے ہوئے اسے بتانے لگی، بس خدا کو ہی منظور نہ تھا، 15 برس ہو گئے ہیں شادی کو، کہاں کہاں منت نہیں مانی، کس کس دربار پر نہ گئی، ہم پر تو داتا صاحب نے بھی کرم نہ کیا، نہ جانے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اجمل نے ایک نظر نین تارا کی آنکھ کے نیچے اور گردن کے پاس والے نیل کو دیکھا تو مبہم سا مسکرا دیا۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہوگی، آپ بس دعا کیا کریں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ رات تک انشاءاللہ بخار اتر جائے گا، میں صبح چکر لگا جاؤں گا۔ بطول نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے آپ بہت اچھی ہیں، وہ جاتے جاتے دروازے میں رک کر کہنے لگا، بالکل میری بڑی بہن کی طرح۔ ان کی شادی فیصلہ آباد میں ہوئی ہے، ماشاءاللہ ان کے 4 بچے ہیں، کیا میں آپ کو باجی کہہ لیا کروں؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، بطول خوش ہو کر فوراً بولی۔ شکریہ، میں صبح چکر لگاؤں گا۔ وہ چلا گیا تو بطول دروازہ بند کرتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی، اچھا لڑکا ہے، اپنی کوثر کے لیے اچھا رہے گا۔ کوثر اس کی چھوٹی بہن تھی، وہ وہیں کھڑے کھڑے نہ جانے کون سے منصوبے بنانے لگی۔ رات کو ظہور آیا تو اس سے بھی ذکر کر بیٹھی، ہاں اچھا نوجوان ہے، ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اسے اس محلے میں آئے ہوئے، مگر سب اس کی تعریفیں ہی کرتے ہیں۔ آیا تھا شام کو؟ ہاں ٹیکا لگا گیا ہے، کہتا ہے بخار اتر جائے گا۔ کچھ کھایا تھا اس نے؟ رکا ہی کہاں، اس کی تان ابھی تک اجمل پر جمی تھی۔ تارا کا پوچھ رہا ہوں۔ ظہور کو پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا تھا، ورنہ اس کی بھوک پیاس یا کسی بھی ضرورت سے انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ ہاں دلیے کا کہہ گیا تھا، ڈاکٹر وہی پکا کر دیا ہے۔ وہ بدمزہ سی ہو گئی۔ اچھا۔ ظہور تکیہ ٹھیک کر کے لیٹ گیا۔ تم ذرا پتہ تو کرنا کس خاندان کا ہے، لگتا تو کسی شریف خاندان سے ہے۔ بطول دوبارہ سے اجمل پر آئی۔ تو نے کیا کرنا ہے؟ ظہور نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اماں بہت پریشان رہتی ہے کوثر کے رشتے کے لیے۔ لو، نہ خاندان کا پتہ نہ برادری کا، اور تم چلی ہو رشتہ جوڑنے۔ یہی تو کہہ رہی ہوں، ذرا پتہ تو کرو، خاندان برادری کا پتہ چلے تو باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ اب کوثر کے سر پر باپ ہو تو وہی کچھ کرے، بھائی اپنی اپنی دنیا میں گم ہو چکے ہیں، اور تمہیں وہ اپنے باپ کی جگہ بھی سمجھتی ہے اور بھائی کی جگہ بھی۔ اس کے سر پر ہاتھ تم نہیں رکھو گے تو اور کون رکھے گا؟ ظہور کا دھیان بھٹک کر تارا کی طرف چلا گیا۔
ایک خیال سا ذہن میں آیا، اگر اجمل، مگر وہ اپنے خیال کا تذکرہ بطول سے نہیں کر سکتا تھا، جو ابھی تک کوثر کی مظلومیت کا رونا روتے ہوئے بہنوئی کے فرائض بیان کر رہی تھی۔ اچھا دیکھتے ہیں کچھ، تم روٹی لے آؤ، اس نے ٹالا تو وہ اٹھ کر روٹی لینے چلی گئی۔ 3 دن کے بعد اسے کچھ ہوش آیا تھا، بخار کا زور ٹوٹا تھا، سارا بدن پسینے پسینے ہو رہا تھا، حلق میں گویا کانٹے پڑ رہے تھے۔ پانی، اس کے لب بے آواز پڑپڑائے، ساتھ ہی ایک کراہ کے ساتھ آنکھیں کھل گئیں۔ لو، اس نے ذرا سا سر اونچا کرنے کی کوشش کی، کسی نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سہارا دیا۔ شاباش، پی لو، وہ گٹاگٹ پانی چڑھا گئی۔ بخار اتر گیا ہے، انشاءاللہ اب نہیں ہوگا، کسی کی تسلی دیتی آواز ابھری۔ تارا نے آنکھیں بند کی اور دونوں آنکھوں پر بازو رکھ لیے، اسے اپنے زندہ بچ جانے پر افسوس ہو رہا تھا۔ تارا، تارا پتر، مام مقبول کی آواز ابھری۔ وہ اس پر جھکا، اس کے بازو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تارا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تارا پتر، میری بات تو سن۔ نہیں بزرگوار، آپ اس کو سونے دیں۔ اجمل نے مام مقبول کو روکا۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اجمل کو دیکھا۔ یہ اللہ کے فضل سے اب ٹھیک ہے بالکل، اجمل نے تسلی دی۔ ان 3 دنوں میں یہ پہلا شخص تھا جو اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا، ورنہ اس نے تو کسی کی آنکھ میں تشویش کی ہلکی سی لہر بھی نہ دیکھی تھی۔ تم مجھے اطلاع نہیں بھجوا سکتی تھی؟ ماما مقبول بطول پر الٹ پڑا۔ ہاں، تمہارے ہاں تو جیسے بڑے ٹیلی فون لگے ہیں نا، نہ کوئی آیا نہ گیا، اطلاع کس طرح بھجواتی؟ اور پھر کوئی مر تو نہ گئی جو اطلاع کرتے؟ ہم بیٹھے جو ہیں اس کی خدمتیں کرنے کے لیے۔ بطول کو لمبی بات کرنے کی عادت تھی۔ ماما چپ ہو گیا۔ اجمل تعصب سے سر ہلانے لگا۔ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ ماما ہوں اس بد نصیب کا۔ اس نے صافے سے آنکھیں پوچھی۔ آپ میرے ساتھ آئیں، اجمل نے آہستگی سے کہا، پھر میڈیکل بکس اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ اجمل، چائے پی کر جانا۔ بطول کے لہجے میں شیرینی گھل گئی۔ باجی، پھر آؤں گا چائے پینے، اس نے پلٹ کر کہا اور مامی کو لے کر باہر نکل گیا۔ اسے اپنی کلینک لے گیا اور تارا کی حالت کے بارے میں بتانے لگا۔ کمزوری اور نکاہت بہت زیادہ تھی، اسے اس وقت خوراک کی بہت ضرورت تھی، اور بطول سے اجمل کو کوئی امید نہیں تھی کہ وہ ان 3 دنوں میں اس کی خصلت اچھی طرح جان گیا تھا۔ یہ لوگ اسے مارتے پیٹتے بھی ہیں؟ ستیلے ہیں سارے، مام مقبول نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اجمل اب ان کے رویوں کو سمجھا تھا۔ وہ ستیلے صحیح، آپ تو اس کے سگے ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے اس پر، آپ اسے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے؟ یہ لوگ بھیجیں تب نہ۔ تم ایک میری بات مانیں، آپ کچھ دن یہاں رہیں، اس کا تھوڑا خیال رکھیں، اپنی نگرانی میں کھلائیں پلائیں، ورنہ اس کی حالت بگڑ جائے گی۔ یہ لوگ تو مجھ سے علاج بھی صرف اسی لیے کروا رہے ہیں کہ میں نے ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا، ورنہ شاید وہ یوں ہی۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ ماما مقبول اس کی لمبی چوڑی ہدایات لے کر واپس آیا تو اس کے پاس پھل بھی تھے اور گوشت بھی۔ اس نے گوشت کی تھیلی بطول کو دی۔ کیا کروں اس کا؟ یخنی بنانی ہے۔ ہاں، ہم تو جیسے اس کو بھوکا مارتے ہیں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے تھیلی پکڑی تھی۔ ماما مقبول نے گرم پانی کر کے تارا کا ہاتھ منہ دھلایا، ایک کیلا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ تیرا حال کیا ہو رہا ہے تارا؟ لا تیرے بال بنا دوں۔ وہ اس سے بار بار باتیں کر رہا تھا اور وہ اس کی ہر بات مان رہی تھی، مگر جواب نہیں دیتی تھی۔ شاید اس سے بہت خفا تھی۔ ماما مقبول اسے اپنی مجبوریاں بتانے لگا۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ لمبے بالوں کی چوٹی بہت الجھی ہوئی تھی۔ ماما مقبول نے خود تیل لگا کر بال سلجھائے اور چوٹی بنا دی۔ وہ پھر سے آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ ماما اس کے پاس بیٹھ کر سر دبانے لگا۔ یخنی بننے میں ضرورت سے زیادہ وقت لگا تھا۔ جب بن گئی تو بطول نے پیالے میں انڈیل کر پیالہ سٹول پر پٹک دیا اور خود گھر سے باہر نکل گئی۔ مام مقبول نے چکھی، انتہائی بدمزہ یخنی تھی۔ وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ نین تارا، یخنی پی لے، جسم کو طاقت ملے گی، مام مقبول نے پیار سے کہا تو وہ اٹھ گئی، مگر تھوڑی سی پی کر پیالہ ہٹا دیا۔ میں تمہیں اپنے گاؤں لے جاؤں گا، مامی نے گویا تسلی دی۔ مجھے نہیں جانا، یہ واحد جملہ تھا جو اس کے منہ سے نکلا۔ ماما مقبول دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ بہت ناراض تھی۔ گاڑی اچانک رک گئی تھی اور اس کی خرابی بھی سمجھ سے بالا تر تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر گاڑی لاک کرنے لگی۔ موبائل وہ آج گھر بھول گئی تھی، ورنہ فون کر کے دوسری گاڑی منگوا لیتی۔ کیا ہوا؟
زین کی بائک اس کے قریب رکی۔ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس نے بے چارگی سے بتایا۔ تو اب؟ زین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی ٹیکسی دیکھتی ہوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آئی میں چھوڑ آتا ہوں۔ تم؟ زارا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یہ خادم آپ کا ڈرائیور بننے کے لائق بھی نہیں؟ مگر بائک پر؟ وہ متذبذب تھی۔ ہاں، یہ سواری آپ کے شان شان تو نہیں مگر مجبوری ہے۔ اوفو، میں یہ نہیں کہہ رہی، ایکچولی میں کبھی بائک پر بیٹھی نہیں، تو آج یہ مزہ بھی چکھ لیں۔ وہ کچھ متذبذب سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کسی کے دیکھ لینے کا خوف ہے؟ مگر ہم اچھے دوست بھی تو ہو سکتے ہیں، وہ بظاہر ہنس کر بولا تھا مگر اس کی مسکراہٹ پھیکی سی تھی۔ صرف دوست ہوتے تو میں کبھی نہ بیٹھتی، مگر پلیز آہستہ چلانا۔ زین نے واقعی رفتار خاصی ہلکی رکھی تھی۔ زارا کو مزہ آنے لگا۔ پتہ ہے جب ہم لوگ لاہور آئے تو اس بائک پر میں اور بابا پورا لاہور گھومے تھے، بہت انجوائے کیا تھا ہم لوگوں نے۔ تم لوگ ہمیشہ سے لاہور میں نہیں تھے؟ زارا نے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، بابا ساہیوال چلے گئے تھے۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوا۔ انہیں چھپنے کے لیے کسی چھوٹے شہر کی ضرورت تھی جہاں انہیں کوئی نہ جانتا ہو۔ میں نے گریجویشن وہیں سے کیا، بابا کو وہاں جاب مل گئی تھی۔ لاہور تو 1.5 سال قبل آئے تھے، وہ بھی میری ضد پر، کیونکہ میں ماسٹرز پنجاب یونیورسٹی سے کرنا چاہ رہا تھا۔ حالانکہ بابا کی ضد تھی کہ ہم ملتان جائیں گے، مگر وہ کبھی میری بات نہیں ٹالتے تھے۔ آخری جملے پر اس کا لہجہ خاصا افسردہ ہو گیا تھا۔ تم ہاسٹل میں کیوں نہیں رہے؟ زارا نے اڑتے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ ان کے قریب سے گزرتی مرسیڈیز کی رفتار ایک پل کو ہلکی ہوئی اور پھر سے ہوا ہو گئی۔ زارا کی توجہ مکمل طور پر زین اور اپنے اڑتے دوپٹے کی سمت تھی۔ اس شہر میں بابا مجھے تنہا بھجوا دیتے؟ امپاسبل۔ آپ نے دیکھا نہیں انہوں نے گھر کتنی دور لیا ہے؟ شاید قدرت ہمیں ملانا چاہتی تھی، زارا نے زیر لب کہا۔ میں رفتار بڑھانے لگا ہوں، ذرا سنبھل جائیں، زین نے کہا تو وہ بے اختیار اس کی جیکٹ دبوچ کر بولی تھی۔ بس مجھے زندہ سلامت گھر پہنچا دینا۔ زین کا کہا بے ساختہ تھا۔ خاصی ڈرپوک واقع ہوئی ہیں آپ۔ وہ خاموشی رہی۔ بائک اینڈ گیٹ کے سامنے رکی تو چوکیدار نے خاصی حیرت سے انہیں دیکھا۔ زارا اسے خدا حافظ کہنے کو پلٹی تو وہ بے حد معصومیت سے پوچھنے لگا، کیا یہیں سے واپس چلا جاؤں؟ زارا نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلا دیا، پھر مسکرا کر بولی، ماما سے مل کر جانا۔ خفا تو نہیں ہوگی وہ؟ زین یوں بولا جیسے آنا بھی چاہتا ہو اور پھپھو کی خفکی سے ڈرتا بھی ہو۔ نہیں ہوگی بابا، اب آ بھی جاؤ۔ وہ فوراً بائک سے اتر آیا، گویا اس کے کہنے کا منتظر ہو۔ تو ماما کی خفکی سے اتنا؟ گیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی زارا کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ماما کی بلیک کرولا کے ساتھ مرسیڈیز بھی کھڑی تھی۔ وہ ساکت سی رہ گئی۔ زین کو اس کے عقب میں رکنا پڑا۔ کیا ہوا؟ زارا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچھ لمحے متذبذب سی اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھکا کر آہستگی سے بولی تھی، سلمان بھائی ہیں۔ وہ گویا زین کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زین کا چہرہ ایک دم سرخ ہوا تھا، آگ کی لپیٹیں تھیں جو اسے اپنے چہرے کے گرد محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر لب بھینچ کر ایک دم واپس پلٹ گیا، اور جس سپیڈ سے اس کی بائک نظروں کے سامنے سے غائب ہوئی تھی، زارا اچھی طرح جانتی تھی یہ خوف نہیں، غصہ تھا، بہت شدید غصہ۔ وہ بے حد دل گرفتگی سے اندر آئی۔ مما اور سلمان لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ وہ نہ جانے کون سی بات کر رہے تھے، اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ السلام علیکم، زارا نے بے حد بیزاری سے کہا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ زارا؟ سلمان بھائی کی آواز پر اسے رکنا پڑا۔ ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائی وہ سنجیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی سلمان بھائی، یہاں آؤ۔ انہوں نے نظروں کے زاویے سے اسے اپنے سامنے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ حیران سے ان کے سامنے آ گئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ان کے ٹھنڈے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ زارا نے بے اختیار سٹپٹا کر مما کو دیکھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو زارا؟ سلمان بھائی نے اپنا سوال دہرایا۔ لہجہ اب بھی ٹھنڈا تھا۔ زارا نے ایک لمحے کو سوچا، انہوں نے اسے کہاں دیکھا تھا؟ وہ ہنوز منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک طویل سانس لے کر اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے زارا نے اپنی فطری خود اعتمادی کے ساتھ انہیں دیکھا۔ میرا کلاس فیلو تھا۔ مما نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ بائک پر؟ سلمان کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ مجبوری تھی، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اور تمہاری گاڑی؟
سلمان بھائی نے بے حد غور سے اس کے انداز کو دیکھا۔ وہ ایک پل کی گھبراہٹ رخصت ہو گئی تھی اور اب وہ بے حد سکون اور اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی ناگواری در آئی، خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ وہ اندر ہی اندر ان کے انداز پر پزل سی ہونے کے باوجود اسی انداز میں کھڑی رہی تھی۔ ڈرائیور کو ساتھ لے جایا کرو، واپسی پر بھی وہی لے آیا کرے گا، اسے ٹائمنگ بتا دینا۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ اس کے بعد وہ مما کی طرف پلٹے۔ میں چلتا ہوں۔ ہاں؟ مما جو زارا کو دیکھ رہی تھی چونک کر پلٹی، پھر سنبھل کر پوچھنے لگی، اب کب آؤ گے؟ آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے، اب جا کر گاؤں کے معاملات دیکھنے ہیں۔ زارا چلو گی گاؤں؟ اب ان کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ ابھی تو میرے پاس فرصت نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ ایگزام سے فارغ ہو جاؤ تو تمہیں گاؤں لے کر جائیں گے۔ رائے خاندان کی اصل شان و شوکت کا انداز تو وہی ہوتا۔ زارا جانتی تھی انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ سلمان بھائی کسی مصلحت کی بنا پر نرم رویہ اختیار کر گئے ہیں، اور زارا بھی مصلحتاً خاموشی سے کھڑی رہی۔ سلمان کے جانے کے بعد فوراً مما اس کی طرف پلٹی۔ تم زین کے ساتھ آئی ہو؟ جی۔ سلمان نے اسے دیکھ لیا؟ ظاہر ہے تبھی تو پوچھ رہے تھے۔ زارا نے بیگ کاؤچ پر رکھا اور چابی مما کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، ڈرائیور سے کہیے گا گاڑی سروس کے لیے دے آئے۔ مما نے ہاتھ بڑھا کر غائب دماغی سے چابی پکڑی، پھر جھنجھلا کر بولی، تم اپنے پاپا سے کہہ کر گاڑی بدلوا کیوں نہیں لیتی؟ زارا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ مما ڈر گئی ہیں، تبھی وہ کزن مسکرائی۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ نئی گاڑی خراب نہیں ہو سکتی؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، زین اور سلمان کا سامنا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ مما کبھی نہ کبھی تو ایسا ہونا تھا، اور زین کے چہرے پر تو نہیں لکھا کہ وہ جمشید حیات کا بیٹا ہے؟ سلمان بھائی کو غصہ صرف اس بات پر تھا کہ میں اس کے ساتھ بائک پر کیوں آئی۔ اپنے خاندان کی عظمت اور شان و شوکت کا بہت احساس ہے انہیں، آپ بلا وجہ پریشان مت ہو۔ مما نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ڈرائیور سے کہوں گی کہ مما، زارا نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ سلمان بھائی نے کہہ دیا اور میں نے خاموشی سے سن لیا، لیکن میں کوئی اسکول جانے والی بچی نہیں ہوں کہ ڈرائیور کے ساتھ آیا جایا کروں۔ لیکن سلمان، وہ کچھ کہیں گے تو میں جواب دے دوں گی، آپ پریشان مت ہو۔ پریشان؟ اب تو 24 گھنٹے ذہن الجھن کا شکار رہتا ہے۔ انہوں نے کنپٹی کو انگلیوں سے مسلا۔ فائدہ؟ ذہن باہر ہی سے چلا گیا۔ مما کو اچانک خیال آیا، اور کیا کرتا، سلمان بھائی کو بھی تو ابھی ہی آنا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ زین کا اس طرح چلے جانا اس کے لیے تکلیف دہ تھا، اور زین کے لیے؟ اس کے اندر سے سوال ابھرا تو دل کسی گہرے تعصب کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس طرح دروازے سے لوٹ جانا زین کے لیے کتنا اذیت ناک ہوگا۔ تبھی وہ بیگ اٹھا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ آہستگی سے کھلا تھا۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا، مما کھڑی تھی۔ مما، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ نیند کہاں آتی ہے؟ وہ بہت مضطرب اور بے چین نظر آ رہی تھی، اور اسی انداز میں وہ اندر آ کر اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ زارا نے نائٹ کریم کھولتے ہوئے سوال کیا۔ مما نے گویا اس کا سوال سنا ہی نہیں، سر جھکائے نہ جانے کیا سوچتی رہیں، پھر زیر لب بڑبڑائیں، کہاں چلا گیا یہ لڑکا؟ کون؟ زین؟ زارا نے چونک کر پوچھا۔ تم نے اسے فون کیا تھا؟ مما نے پوچھا۔ سچ پوچھے مما، میری تو ہمت نہیں ہوئی، وہ بہت ہرٹ ہوا تھا۔ زارا نے سنجیدگی سے کہا، وہ گھر پر نہیں ہے، بلکہ یونیورسٹی کے بعد گھر گیا ہی نہیں، اور اب کتنی رات ہو گئی ہے۔ وہ کتنی پریشان تھی زارا اندازہ کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ گھر نہیں جائے گا، زارا آہستگی سے گویا ہوئی۔ تو کہاں چلا گیا؟ وہ تو کہتا تھا اس کا کوئی دوست نہیں۔ زارا کیا جواب دیتی؟ سست روی سے ہاتھوں پر کریم لگاتے ہوئے نہ جانے کیا سوچتی رہی۔ زارا، یوں کب تک چلے گا؟ مما نے پوچھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ ہاں، اب تو کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا، وہ زیر لب بڑبڑائیں، پھر کھڑی ہو گئی۔ سو جاؤ تم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا جانتی تھی مما نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اللہ! وہ واپس اپنے بیڈ روم میں آ گئیں۔ کمرے میں ہیٹر کی گرمی تھی۔ وہ آہستگی سے بیڈ کے قریب آئیں، مگر اس پر بیٹھنے یا لیٹنے کی بجائے
वहीं खड़ी महबे ख्वाब रॉय उमैर को देखती रही, फिर तवील सांस लेकर बुड़बुड़ाई, तुम्हारे साथ मैंने उम्र के 24 बरस गुजार दिए। हालांकि जिस पल जमशेद बेघर हुआ था, मेरा दिल कहता था यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं, मगर न जाने ये तुम्हारी और ज़ारा की मोहब्बत थी जो मेरे कदमों को जंजीर कर गई, या उस बदनसीब की लगाई पाबंदी। नहीं आयमा, जब तक तुम आयमा हयात थी तब तक तो ठीक था, मगर अब तुम आयमा उमैर हो। तुम्हारे सारे मफादात अब इसी घर से वाबस्ता हो गए हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारी कुर्बानी, हर सूरत उसी शख्स और इसी घर से वाबस्ता होनी चाहिए। शादी का मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे सारे रिश्ते, सारे ताल्लुक ख़त्म कर दूं। भाई हो तुम मेरे। क्या मैं तुम्हारे लिए लड़ भी नहीं सकती? मेरे लिए अपना घर तबाह करोगी? अगर तुम मेरे लिए नौरीन से शादी कर सकते हो तो मैं। वो एक झटके से खड़ा हो गया। आइंदा ऐसी बात मत करना। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। क्यों जमशेद, क्यों ना करूं? मैं सब कुछ करूंगी जो भी कर सकी। अगर तुमने कुछ किया, कुछ भी ऐसा जिससे तुम्हारे घर पर आंच आई, तो तुम मुझे खो दोगी, हमेशा हमेशा के लिए। जमशेद, तुम्हें सिर्फ ज़ारा के बारे में सोचना है आयमा। औरत जब माँ बनती है तो बाकी सारे रिश्ते सानवी हो जाते हैं। तुम उमैर की बीवी और ज़ारा की माँ हो, बस इतना याद रखो, वरना मुझे खो दोगी। खो तो मैंने तुम्हें दिया है जमशेद। उनके लबों से सिसकी निकली। रॉय उमैर ने करवट बदली थी। उन्हें खड़े देखकर उसी गनूदगी के आलम में वो बोले, सो भी जाओ आयमा, आप सो जाएं उमैर, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। और वो तो उनका जुमला पूरा होने से कबल ही नींद में खो गए थे। वो कुछ लम्हे खड़ी उंगलियां चटखाती रहीं, फिर साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाया और ग्लास डोर खोलकर टेरेस पर चली आईं। रात बहुत हो चुकी थी, मगर उन्हें चैन नहीं आ रहा था। तभी उंगलियां फिर से जैन का नंबर प्रेस करने लगीं। मोबाइल कान से लगाए वो हर बार मुंतज़िर रहीं कि अब जैन रिसीवर उठाएगा, मगर दूसरी तरफ बार बार चीखती घंटियों के सिवा कोई जवाब ना था। मोबाइल ऑफ करके वो टेरेस की ग्रिल के पास आ गई। कहाँ चला गया जैन? क्या रात को भी घर नहीं आया? इतनी सर्दी है। उनके सामने सारा इलाका महवे ख्वाब था। एक एक करके कई वसवसे उनके दिल में जागने लगे। मुझ में अब जैन को खोने का हौसला नहीं। उनके अंदर बार बार इसी जुमले की गर्दान हो रही थी। उन्होंने दोबारा नंबर प्रेस करने चाहे। आयमा, अकब से उभरती आवाज़ ने उनकी उंगली को नंबर 6 पर साकित कर दिया था। फिर एक हाथ उनके शाने पर आ रुका। क्या हुआ? रॉय उमैर उनके सामने आ गए। वो खामोशी रहीं। नींद नहीं आ रही? उनकी अपनी आंखें सुर्ख थीं, शायद कच्ची नींद से जागे थे। नहीं। क्यों? उन्होंने हैरानगी से आयमा को देखा। कोई परेशानी है? आयमा खामोशी से उन्हें देखती रही। अपनी परेशानी वो उनके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। नींद नहीं आ रही थी तो टीवी खोल लेती या मैगजीन देख लेती। इतनी सर्दी में बाहर क्यों निकल आई? और कोई गर्म शॉल भी नहीं ली तुमने? उनके लहजे में तशवीश थी। पता नहीं उमैर, मुझे तुम्हारी अपने लिए ये तशवीश अच्छी नहीं लग रही। वो मोबाइल पर नजरें जमाए बोली थी। रॉय उमैर की आंखों में तहय्युर सा उमड़ आया। उन्हें आयमा से इस जुमले की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। ये ज़रा सी सर्दी मेरे अंदर लगी आग नहीं बुझा सकती उमैर। कैसी आग? वो पहले चौंके, फिर सवाल करने के बाद नजरें चुरा गए थे। आयमा बिल्कुल खामोश रही थी, मगर उनके चेहरे पर मौजूद इज़्तिराब वो बखूबी देख सकते थे। आओ अंदर चलें, उन्होंने आहिस्तगी से कहा। तभी निगाह हाथ में पकड़े मोबाइल पर पड़ी थी। इस वक्त किसे फ़ोन कर रही थी? आयमा ने इस तरारी अंदाज में उन्हें देखा। आए अंदर चलते हैं। वह फ़ौरन पलट गई। ज़ैनुल आबिदीन को। रॉय उमैर की आवाज़ पर जहां उनके कदम ठिठक गए, वहीं मोबाइल हाथ से छूटा था। उन्होंने एक नज़र नीचे गिरे मोबाइल पर डाली और अगला सवाल किया, तुम मुझसे मिलती हो ना? वो आयमा के सामने आए। वह कुछ भी ना कह सकी, बस साकित नज़रों से उन्हें देखती रही। फिर धीरे धीरे उनकी निगाहों में खौफ सिमट आया। आप सलमान को बताएंगे? रॉय उमैर ने बेहद तासुब से उन्हें देखा। तुमने मुझ पर कभी एतबार नहीं किया आयमा। उनकी आंखों के गोशे यक बयक भीग गए। उमैर, मैं उसे यहाँ देखना चाहती हूँ, अपने पास। उनकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा न थी।
رائے عمیر نے بغیر کچھ کہے بےحد خاموشی سے ان کے کندھے پر بازو پھیلایا، پھر آہستگی سے بولے تھے، آؤ اندر چلتے ہیں۔ صبح ان کی حالت دیکھ کر زارا پریشان ہو گئی۔ آپ رات بھر نہیں سوئی مما؟ اور وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ مما مما کیا ہو گیا؟ زارا، وہ رات کو گھر نہیں لوٹا۔ کون؟ زین؟ ہاں، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، بہت غصے میں تھا نا وہ۔ غصے میں تو تھا، مگر اس طرح پریشان ہونے سے کیا ہوگا مما؟ زارا ان کے قریب بیٹھ کر تسلی آمیز لہجے میں بولی، وہ زین سے محبت کرتی تھی، مگر مما جیسی دیوانگی اس کے حصے میں نہ آئی تھی۔ وہ تو گویا زین میں جمشید کو دیکھتی تھی۔ کسی دوست کی طرف چلا گیا ہوگا، میں دوبارہ فون کرتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی مگر مما نے اسے روک دیا۔ میں نے ابھی کیا ہے، سلیم نہیں بتایا ہے کہ وہ رات کو گھر نہیں آیا۔ زارا کو بھی تشویش تو ہوئی تھی، مگر وہ اسے چھپا کر مما کو دلاسا دیتی رہی۔ تمہارے پاپا کو معلوم ہو گیا ہے؟ بہت دیر کے بعد انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ کیا؟ یہی کہ ہم زین سے ملتے ہیں۔ اوہ! زارا چونکی، پھر ایک طویل سانس لے کر بولی، میں جانتی تھی پاپا یہ بات بہت جلد جان لیں گے۔ ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، خاموش ہو گئے تھے۔ پاپا یہ بات بہت پہلے ہی جان گئے تھے۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ مجھے احساس تھا کہ وہ مصلحتاً خاموش ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ بات سلمان کو معلوم ہو میں اسے لے کر بہت دور چلی جانا چاہتی ہوں، مگر وہ غائب کہاں ہو گیا ہے؟ شاید وہ یونیورسٹی آئے۔ ہاں، تم جاؤ یونیورسٹی، وہ بے تابی سے بولی۔ زارا کو پہلے ہی دیر ہو رہی تھی، پریشان سے یونیورسٹی چلی آئی، مگر وہ یونی بھی نہیں آیا تھا۔ زارا نے اس کے کلاس فیلو شیراز سے پوچھا تھا، زین تو نہیں آیا، حالانکہ آج خاصی اہم کلاسز تھیں۔ شیراز نے بتایا تو وہ جھنجھلا گئی۔ انتہائی جذباتی نوجوان ہے، یوں فرار ہونے سے کیا ہوگا؟ اس کا پہلا لیکچر مس ہو گیا تھا، دوسرے لیکچر کے شروع میں ہی انم نے اسے گھیر لیا۔ کہاں ہو زارا کی بچی؟ ہاں تھوڑا لیٹ ہو گئی میں۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سرزا کی کلاس نہیں لینی؟ سرزا آج نہیں آئے۔ عظمیٰ بھی اس کے قریب آئی۔ چلو چھٹی ہوئی۔ زارا نے گلاسز سر پر ٹکائے، وہ تینوں چلتی ہوئی لان میں آ گئیں۔ یار زارا، میں نے تمہیں ایک خبر سنانی ہے۔ سفید گلابوں کے تختے کے پاس انم ایک دم اس کے سامنے آئی۔ ہلکے سب سوٹ میں وہ معمول سے زیادہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ سچ بتاؤں، میں تمہیں دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ تم آج مجھے کیا خبر دو گی۔ زارا مسکرائی۔ انم کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ یہ لڑکی گئی کام سے۔ عظمیٰ بیگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ تمہاری منگنی ہوگی تو پوچھوں گی۔ انم بھی پسیڑا مار کر بیٹھ گئی۔ ہمیں اپنی فیلنگز چھپانا نہیں آتی، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اب بتا بھی دو، کب آ رہی ہیں تمہاری خالہ انگوٹھی پہنانے؟ زارا نے پوچھا۔ اگلی اتوار کو۔ تم آؤ گی نا زارا؟ انم نے ساتھ ہی پوچھا۔ فنکشن ارینج کر رہے ہو؟ یوں ہی 2-4 لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور میرے فرینڈس ہوں گی بس۔ یہ تم نے شادی کر کے گھر ہی بیٹھنا تھا تو ماسٹرز کسی بھی سبجیکٹ میں کر لیتی۔ یہ جرنلزم کی سیٹ ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عظمیٰ نے اینک کے عقب سے اسے گھورتے ہوئے لتاڑا۔ اسے انم کا منگنی پر اتنا ایکسائٹڈ ہونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ہاں ہے، انم کا منہ کھلا۔ اس وقت تو میری باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منتیں ہو رہی تھیں کہ انم میں اکیلے یونیورسٹی کیسے جاؤں گی۔ اس نے نقل اتاری۔ ہاں تو مجھے کیا پتا تھا کہ آخر میں تم ڈگری کے بجائے شادی کے لیے مرنا شروع کر دو گی۔ یہ صرف مجھ سے جالس ہو رہی ہے۔ وہ منہ بنا کر زارا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم آؤ گی نا؟ ظاہر ہے۔ زارا مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، دانیال بھی آئے گا؟ اسے اپنی ٹانگیں توڑوانی ہے؟ منگنی کے بعد ہمارے خاندان میں شریف لڑکے سسرال تو کیا سسرالی شہر میں بھی قدم نہیں رکھتے۔ ہاں مگر منگنی کے وقت تو انگوٹھی تو وہ پہنائے گا نا؟ زارا نے پوچھا تو انم نے ایک لمبی سی آہ کھینچی۔ ہماری ایسی قسمت کہاں زارا بی بی؟ یہ لڑکی، عظمیٰ نے اسے غصے سے گھورا، پھر دانت پیس کر بولی۔ پتہ نہیں اس کا دماغ کب خراب ہوا، حالانکہ پہلے اچھی بھلی ہوتی تھی۔ سچ بتاؤں؟ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر متبسم اور شریر لہجے میں بولی۔ بولو۔ بادل نخواستہ کہا گیا، جب میں نے 3 سال قبل دانیال کو ریحان بھائی کی شادی میں دیکھا تھا۔ اوہ نو، عظمیٰ کے لیے یہ بات غیر متوقع تھی اور اس نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اوہ یس، وہ کھلکھلا اٹھی، پھر لاڈ بھرے لہجے میں بولی، چلو نا، مجھے چاٹ کھلا دو۔
فرمائش سارا سے کی گئی تھی۔ میں نے تو سنا ہے شدید خوشی اور غم میں بندے کی بھوک مر جاتی ہے، عظمیٰ نے کہا۔ شدید خوشی تو مجھے ہو رہی ہے، یہ شدید غم کیا افتخار کے نہ آنے کا ہے؟ انم نے اس کے سمت جھک کر سرگوشی کی، پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی کہ عظمیٰ کا بیگ اس کے ہاتھوں سے میزائل کی طرح نکلا تھا۔ یہاں سے بہت دور بھاگ جانے کی خواہش نے اسے نہ جانے کہاں بھٹکایا تھا، مگر وہ جو اندر ایک اذیت اور اضطراب بن کر لہو میں سرایت کر گئی تھی، وہ اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ موٹر سائیکل بہت دور کھڑی کر کے وہ یہاں تک پیدل آیا تھا اور اب اس سوکھے درخت سے ٹیک لگائے اپنے اندر اٹھتی تلخ سوچوں کو سن رہا تھا۔ خزاں گزیدہ موسموں کی زد میں آئے درختوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر اس پر برس رہے تھے۔ اس کا دل چاہا یہ خشک اور زرد پتے یوں ہی برستے رہیں یہاں تک کہ اس کا وجود پتوں میں چھپ جائے اور کوئی اسے ڈھونڈ نہ پائے۔ اس نے سر اٹھا کر خود پر جھکی برہنہ شاخوں کو دیکھا، لیکن کون ہے جو ان خزاں گزیدہ موسموں میں مجھے آواز دے؟ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں۔ کون ہو تم؟ نہ جانے کون تھا اور اس کے قریب رک کر کیوں ایسا سوال کر رہا تھا جس کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ اس کے اندر پھر سے وہی الاؤ جلنے لگا تو وہ مضطرب سا کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدموں کے نیچے خشک پتے چلا چلا کر ایک ہی سوال دہرانے لگے، کون ہو تم؟ اس نے ایک وحشت کے عالم میں بائک سٹارٹ کی تھی اور خود کو ایک نامعلوم سفر کے حوالے کر کے بھول جانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ اسے خبر نہیں تھی وہ کہاں ہے، زمین پر، آسمان پر، یا پھر کسی خلائے بسیط میں گم۔ وہ رکا تھا یا چل رہا تھا، مگر ایک اضطراب مسلسل تھا جو اسے شہر کی ہر سڑک پر بگائے جا رہا تھا۔ دن کی روشنی بجھنے لگی، شام کی آنکھ میں رات اتری تو ایک تھکی تھکی سی سوچ نے اس کے مضطرب دل اور دماغ میں سناٹا سا بھر دیا تو اس نے خود سے اعتراف کیا تھا، ہاں میں ہوں زین العابدین، ایک شکست خوردہ انسان کا بزدل بیٹا، اور بزدلی کا وصف شاید مجھے ورثے میں ملا ہے۔ وہ گھر نہیں جانا چاہتا تھا کہ اپنے گھر کے ساتھ کے در و دیوار سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا، اور وہ جانتا تھا آج کی رات بھی وہ سو نہ پائے گا۔ لیکن میں کہاں جاؤں؟ سڑکوں پر اترتی دھند اس کی منزل کو بے نشان کر رہی تھی، اور جب اس کے اعصاب شل ہو گئے اور سرد ہوائیں اس کے وجود کو منجمد کرنے لگی تو نہ جانے کیوں مگر اس نے خود کو افتخار کے گھر کے سامنے پایا۔ افتخار بیٹھک میں ابا کی ٹانگیں دبا رہا تھا اور اس کے ابا حقے کی منہ میں دبائے لحاف میں دب کے بابا بلے شاہ کی کافیاں سنا رہے تھے۔ انگیٹھی میں دہکتے سرخ انگاروں نے کمرے کی فضا میں ہلکی سی حدت پیدا کرتی تھی۔ ارے زین العابدین! وہ اپنی روایتی گرم جوشی کے ساتھ اس سے بغل گیر ہوا، پھر پلٹ کر اسے ابا جی سے متعارف کرانے لگا۔ زین پہلے بھی 2 بار اس کے گھر آیا تھا، مگر اس کے ابا جی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی غائب دماغی سے جھک گیا۔ انہوں نے مشفقانہ انداز میں اس کے کندھے پر تھپکی دی، تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا اندر اتنی آگ دہکا رکھی ہے کہ باہر کی سردی کا احساس ہی نہیں پتر؟ اس کے وجود پر کوئی جرسی، کوئی سویٹر نہ تھا۔ افتخار کو اس کی حالت عجیب سی لگی۔ خود سے لاپرواہ تو وہ ہمیشہ تھا، مگر یہ خاموشی، یہ خود فراموشی کی حالت پہلے کبھی نہ تھی۔ افتخار پتر، اپنے دوست کو دوسرے کمرے میں لے جا۔ انہوں نے اشارہ کیا تو افتخار نے اس کا سرد ہاتھ تھاما اور بائیں ہاتھ والے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں 2 پلنگ تھے، ایک پر لحاف اوڑھے، کتاب سامنے کھولے 12-13 سالہ لڑکا اپنا سبق رٹنے میں مصروف تھا۔ باسط، تم باجی کے پاس چلے جاؤ۔ اس نے ایک نظر زین پر ڈالی اور بغیر کوئی سوال کیے اپنی کتاب بند کی اور چپل پہن کر گھسڑ کرتا دوسری بیٹھک میں چلا گیا۔ میرا بھانجا ہے، بیٹھو تم، افتخار نے پلٹ کر کہا۔ وہ خاموشی سے پلنگ پر بیٹھ گیا، ٹانگیں بھی اوپر کر لی، نہ جانے کیوں مگر وہ منجمد کیفیت اب ختم ہو رہی تھی۔ سردی کا احساس ایک دم بڑھ گیا تھا اور وجود پر کپکپی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس نے کھینچ کر لحاف اپنے اوپر کر لیا۔ کیا ہوا زین؟ افتخار نے ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر سر جھکا لیا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں چھائی دھند دیکھ چکا تھا۔ رونا چاہتے ہو؟ رو لو۔ رونا بزدلی سہی، مگر کبھی کبھی ہمارے اندر چھائی دھند چھٹ جاتی ہے۔ اور زین نے بے اختیار اپنا چہرہ بازو میں چھپایا تھا۔ غصہ، نفرت یا اپنی بے بسی کا احساس تھا۔
سب کچھ بہہ گیا تھا۔ افتخار خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو وہ خاموشی سے دیوار پر لگا نئے سال کا کیلنڈر دیکھ رہا تھا۔ افتخار نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا، پھر قدرے بشاشت سے بولا تھا، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں۔ کیونکہ بیبے سو گئی تھی، اس نے دودھ پتی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی جس میں 3 ابلے ہوئے انڈے تھے۔ زین کو ایک دم شدید بھوک کا احساس ہوا اور جب وہ ان سے فارغ ہوا تو افتخار اس کے پلنگ پر نیم دراز دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے آنکھیں موندے بلے شاہ کی کافی گنگناتا رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے خالی پلیٹ اور پیالہ پاس پڑی چھوٹی میز پر رکھا تو اس نے آنکھیں کھول کر زین کو دیکھا۔ اب کہو دوست، کیا کہنا چاہتے ہو؟ زین نے تذبذب سے اسے دیکھا، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کے سامنے آپ بلا خوف و خطر بڑی لاپرواہی اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی کی کتاب کا ورق کھول کر رکھ دیتے ہیں، جو کبھی کسی کے ساتھ دوستی کے دعوے نہیں کرتے مگر ہر کوئی انہیں اپنا دوست سمجھتا ہے، اور زین نے بھی اسی اعتبار کے ساتھ اس سے اپنی زندگی کے ہر راز کو شیئر کیا تھا۔ سو میرے عزیز listeners, this was the end of this episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.